وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے فرشتوں کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، لیکن مالیگاؤں والے ساتھ میں بولے نا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم زمین پر اللہ اللہ کرتے جائیں گے، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے. بولو سبحان اللہ. یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات پر چلے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر، آواز نہیں آ رہی، میرا امتی زمین پر، اور بلند آواز سے میرا امتی زمین پر تو اللہ اللہ کرتا جائے گا. ہمارے نبی فرماتے تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، اللہ ہمارے سروں سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت نچھاور کرتے جائیں گے. کتنے فائدے ہو گئے؟ تیسرا فائدہ اللہ بھی فرماتے ہمارے نبی بھی فرماتے، میرے ساتھ میں کہو گے انشاءاللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو میرا امتی زمین پر، آواز نہیں آ رہی، زمین پر اللہ کرتا جائے گا. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم ہے میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، اللہ ہمارے دل میں وہ چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماتے میرا نام لیتا جائے گا تیرے دل میں چین اور سکون کا خزانہ نصیب ہوگا. تو میرے مالیگاؤں والوں اگر ہم اللہ اللہ کریں گے، نمبر 1 آسمان کے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ سر سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت نچھاور کریں گے. اور نمبر 3 اللہ ہمارے دل میں چین اور سکون عطا کریں گے. بولو سبحان اللہ. اب جو بات کہنے جا رہا ہوں پورا مجمع میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ. بھائی دو گے انشاءاللہ، پورا مجمع ساتھ دے گا انشاءاللہ. اللہ فرماتے، بولو اللہ. جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. کن کو کہ وہی آیت یاد ہے؟ میرے ساتھ میں پڑھے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. پورا مالیگاؤں سبحان اللہ ایک ایک جملے پر بولے گا. اللہ جل جلالہ فرماتے یہ ربیع الاول مہینہ بڑے پیار سے سنے. اللہ فرماتے اے میرے پیارے بندو آج زمین پر میرا نام لے لو، میں آسمانوں پر تمہارا نام لینے والا. ساتھ دو گے انشاءاللہ. اللہ فرماتے زمین پر میرا نام لے لو، میں آسمانوں پر تمہارا نام لینے والا. اللہ فرماتے گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے لو، میں معصوموں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا. اللہ فرماتے انسانوں جناتوں کے بیچ میں میرا نام لے لو، میں فرشتوں کے درمیان تمہارا نام لینے والا. اللہ فرماتے فرش میں میرا نام لے لو، میں عرش بری پر تمہارا نام لینے والا. بلکہ اللہ فرماتے تم زمین پر اللہ اللہ کرتے جاؤ گے، کرتے کرتے تھک جاؤ گے. اللہ فرماتے مالیگاؤں والوں میں آسمانوں پر تمہارا نام لوں گا، میں تھکوں گا نہیں. تمہارا یاد کرنا ٹیمپروری ہوگا، اللہ کا ہمارا یاد کرنا پرماننٹ ہوگا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ فرماتے مجھے یاد کر لو زمین پر، میں تمہیں یاد کروں گا آسمانوں پر. بولو سبحان اللہ. بھائی اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. میں نے مجھے کروانا ہے آپ کے پاس، اللہ کا ذکر کریں گے سب انشاءاللہ. کیونکہ میں اچھا خاصا وقت لے کر آیا ہے نا. وقت ہے نا اتنا ٹینشن دیا ہے میں. بھائی آپ سب مالیگاؤں والے ہیں ماشاءاللہ. میں بہت خوش ہو کر مالیگاؤں آتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ کب مالیگاؤں آنا ہو، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مالیگاؤں میرے لیے ایک فیملی ہے.
دعا کریں کہ اللہ وہ محبت عطا فرمائے. میں میرے بھائی کو بہت یاد کرتا ہوں، مرحوم حاجی رشید شیخانی، جن کے گھر پر آج بھی قیام ہوتا ہے، پہلے بھی قیام ہوتا تھا، اور بہت پیارے ہمارے مرحوم بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. آگے مالیگاؤں والوں کو میں نے بڑا جوش میں دیکھا. ایک مرتبہ کوئی مالیگاؤں والا ہوگا، اس کو کوئی بلی ولی پالی ہوگی، بلی پالی ہوگی یا بلا پالا ہوگا، کوئی مالیگاؤں والے نے یعنی بتا دو کتنا جوش میں ہوتا. اب ٹھنڈی کا موسم ہے اور بلی کو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے نہلانا، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے نہلانا. اب وہ بلی یا بلا پالا ہوگا، اس کو ٹھنڈے پانی سے نہلانا. اب مفتی اسماعیل صاحب میرے جیسا کوئی کمزور آدمی وہاں سے گیا. میں نے کہا ارے بھائی مالیگاؤں والے، مجھے معلوم ہے مالیگاؤں والوں میں بڑا جوش ہے، بڑا ان کے اندر ایک طاقت ہے، ایک حوصلہ ہے، ایک ہمت ہے، لیکن یہ بلی کو ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے نہلانا. تو کہا مولانا میں بھی مالیگاؤں کا، بلی بھی مالیگاؤں کا. جیسا میرے اوپر کوئی ٹھنڈا پانی اثر نہیں کرتا، اس کے اوپر بھی ٹھنڈا پانی اثر نہیں کرے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی مالیگاؤں والا گجرات والے کو کھائے گا، سمجھ میں آ گئے. میں وہاں سے چلا گیا. دوسرے دن جب واپس آیا دیکھا تو بلی مری پڑی ہے. میں نے کہا مالیگاؤں والے یہ کیا ہوا، آپ نے بلی کا یہ کیا کیا؟ میں نے کل ہی کہا تھا کہ آپ ٹھنڈے پانی سے مت نہلاؤ، یہ مر جائے گی. ہاں نہلانے سے تھوڑی مری ہے، جب نہلا کر آیا بہت بھیگی بھیگی تھی، نچوڑا. یار مالیگاؤں میں آیا اور آپ لوگ خاموش رہیں گے تو نہیں ہوگا نا ایسا کام. سب پہلا کام آج ہمیں ارادہ کرنا ہے کہ یہ موبائل سے ہٹ کر ہمیں 24 گھنٹے اس کی مشق کرنا ہے کہ ہم پیدا کرنے والے کو یاد کریں. اے میرے مالیگاؤں والوں، برا مت ماننا، ہم سے اللہ ناراض ہو گیا ہے. بولو ہم سے اللہ ناراض ہو گیا ہے. 2 سال ہو گئے، اللہ کی قسم کسی آنکھ نے کعبے کو نہیں دیکھا ہے. ہم میں سے کسی نے 2 سال ہو گئے کسی آنکھ نے کعبے کو نہیں دیکھا ہے، کسی ہونٹ نے حجر اسود کو نہیں چوما ہے، کسی کا پاؤں مدینہ منورہ کی زمین پر نہیں گیا ہے، کسی نے ملتزم سے چمٹا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. اللہ کی قسم کعبے کا دروازہ اللہ کے سوا کوئی بند نہیں کر سکتا، مدینے کا دروازہ اللہ کے سوا کوئی بند نہیں کر سکتا. اللہ بھی ہم سے ناراض ہے، ہمارے نبی بھی ہم سے ناراض ہے. اس لیے آج ہمیں جو کام کرنے ہیں اس میں سب سے پہلا کام بولو اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بھائی اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ؟ اور ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، اللہ کا ذکر اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اللہ نے بہت سی عبادتیں دی، مگر عبادتوں کے ساتھ پابندیاں بھی دی. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں کتنی فرض کی، یعنی بولو نا کتنی نمازیں فرض کی، لیکن پابندی ہے کوئی چھٹی لا سکتا، یعنی بولو نا کوئی چھٹی لا سکتا. اللہ نے فرما دیا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کل ملا کر نمازیں کتنی ہوگی؟ چھٹی نہیں. پابندی ہے، نماز بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور سب کا ٹائم بتا دیا. اس میں کوئی چھٹی کو بڑھا سکتا نہیں، پابندی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکات فرض کی. قرآن کریم میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر زکات فرض کی ہے، لیکن سال میں سال گزرے گا زکات واجب ہوگی. بھائی سال گزرے گا، سال میں 1 مرتبہ زکات واجب ہوگی. کوئی 2 مرتبہ واجب کر سکتا نہیں؟ بولو نا پابندی، کوئی 2 مرتبہ واجب کر سکتا نہیں. رمضان کا مہینہ آئے کوئی روزہ فرض ہے، رمضان سے پہلے کوئی روزہ فرض، رمضان کے بعد کوئی روزہ فرض ہے. اللہ نے فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. جس کو رمضان کا مہینہ ملے روزہ رکھنا فرض ہوگا. رمضان سے پہلے بھی کوئی روزہ فرض نہیں، رمضان کے بعد بھی کوئی روزہ فرض نہیں. اللہ نماز کو فرض کرے مگر پابندی لگائے، اللہ زکات فرض کرے پابندی لگائے، اللہ روزہ فرض کرے اللہ پابندی لگائے، اللہ حج فرض کرے زندگی میں ایک بار. وہ حج زندگی میں کوئی کہیں زندگی میں دوسری مرتبہ جائے گا نفل ہو جائے گا. فرض زندگی میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اب پورا مالیگاؤں کان کھول کر سنے، اگر اللہ
ساتھ پابندی ہے، زکات فرض ہے پابندی ہے، رمضان کے روزے فرض ہے پابندی ہے، حج فرض ہے مگر اس کے ساتھ پابندی ہے، مگر اللہ کی قسم اللہ کا ذکر کرنا کوئی پابندی، اللہ کے ذکر کرنے میں کوئی پابندی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جملہ، سب سبحان اللہ بولو سبحان اللہ، اتنا پیارا جملہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے ذکر میں کوئی پابندی نہیں، قیاما وقعودا وعلى جنوبکم بکرتا واصیلا حین تمسون وحین تصبحون وعشیا وحین تظہرون فی السفر والعدم والإقامة وفي الصحة وفي السقم علانية وسرا على كل حال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے اللہ کے ذکر میں کوئی پابندی نہیں، کھڑے کھڑے بولو کس کا نام، سب بولیں گے اللہ، کھڑے کھڑے کس کا نام اللہ، بیٹھے بیٹھے کس کا نام اللہ، لیٹے لیٹے کس کا نام اللہ، صبح ہو تو کس کا نام اللہ، دوپہر ہو تو کس کا نام اللہ، شام ہو تو کس کا نام اللہ، رات ہو تو کس کا نام اللہ، سفر میں کس کا نام، حسن میں کس کا نام، بیماری میں کس کا نام، تندرستی میں کس کا نام، امیری میں کس کا نام، غریبی میں کس کا نام، بلند آواز سے کرے تو بھی قبول، آہستہ آواز سے کرے تو بھی قبول، کوئی پابندی تو سب کریں گے انشاءاللہ اللہ کا ذکر۔ اور آپ کو معلوم ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ذکر کرنا زبان سے اللہ اللہ، اور بے شک وہ ذکر کرنا ہے، اللہ وہ ذکر کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں ذکر کا جو طریقہ لکھتے ہیں، آنکھوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، کانوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، زبان کا بھی ذکر ہوتا ہے، ارے ہمارے ہاتھوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، ہمارے بدن کا بھی ذکر ہوتا ہے، ہمارے دل کا بھی ذکر ہوتا ہے، ہماری روح کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے اچھے انداز میں اس کو پھیلایا ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں ذکر العینین بالبکا، اگر کوئی اپنے دونوں آنکھوں سے ذکر کرنا چاہے، اپنے گناہوں پر رونا شروع کرے، اللہ کہیں گے تیری آنکھوں کے ذکر کا حق ادا ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ، ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولو۔ آنکھوں کا ذکر ندامت کے آنسو ٹپکانا، اللہ فرماتے یہ تیری آنکھوں کا ذکر ہو گیا۔ ذکر الاذنین بالاصغاء، کانوں کا ذکر کیا ہوگا؟ کانوں کا ذکر ہم سب کر رہے ہیں، اللہ رسول کی باتوں کو سننا اور اس پر عمل کرنا یہ کانوں کا ذکر ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ وذکر اللسان بالثناء، زبان کا ذکر کیا ہوگا؟ اللہ 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 کرتے جائیں گے، اللہ کی تعریف کرتے جائیں گے، زبان کا بھی ذکر ہو جائے گا۔ وذکر الیدین بالعطاء، ہاں حدیث پاک میں لکھا دونوں ہاتھوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کی مدد کرتا جائے گا، ہاتھوں کا ذکر کرنا بھی مکمل ہو جائے گا۔ وذکر القلب، آگے کہتے ہیں وذکر القلب بالخوف والرجاء، دل کا بھی ذکر ہوتا، دل کا ذکر یہ ہوتا میرے مالے گاؤں والوں ہمیشہ یہ تصور کرنا اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی جہنم کا ڈر ہوگا، اللہ کے قہر کا ڈر ہوگا، اور ساتھ ساتھ میں امید بھی ہوگی اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، ڈرتا بھی جائے گا، امید بھی کرتا جائے گا، یہ دل کا ذکر مکمل ہو جائے گا۔ وذکر الروح بالتسلیم والرضا، ہمارے بدن میں جو روح ہے اس کا ذکر یہ کہ اللہ کے غیر فیصلے پر راضی، اچھے حالات آئے تو بھی اللہ سے راضی، لاک ڈاؤن آئے اللہ سے راضی، دکان چلے نہ چلے اللہ سے راضی، اللہ فرماتے تیری روح بھی ذکر کرنے والوں میں آ گئی۔ بولو سبحان اللہ۔ اور آخر میں حافظ ابن حجر فرماتے ذکر البدن بالوفا، اگر پورے بدن کو ذکر میں لانا ہے تو ایک کام کر لے، غداری کبھی مصطفیٰ سے مت کرنا، کبھی اللہ سے مت کرنا۔ اگر غداری کریں گے تو وہ بدن اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں، وہ شیطان سے قریب ہونے والا ہوگا، اور جو بدن اللہ سے وفاداری کرے، جو بدن مصطفیٰ سے وفاداری کرے، اس سے بڑھ کر وفادار بدن کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے پیاروں یہ سب ذکر جو میں نے آپ کو بتائے، آنکھوں کا ذکر ہوتا
ہوتا ہے, زبان کا ذکر ہوتا ہے, کانوں کا ذکر ہوتا ہے, دل کا ذکر ہوتا, روح کا ذکر ہوتا, سب کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا, سب کریں گے انشاءاللہ. اور ذکر اتنا پسند ہے, آپ کو معلوم ہے, ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ ہو, ایک مرتبہ ہمارے آقا, تھوڑی سی آواز اوپر کرے, تھوڑی سی آواز, ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں, بولو کہاں پر آئے, مسجد نبوی میں. ایک جوان صحابی وہاں پر ہے, حضرت معاذ, بولو کیا نام, حضرت قربان جاؤ ہمارے نبی پر. حضرت معاذ غریب صحابی ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب گئے, ان کے قریب گئے اور جا کر ان کے ہاتھ کو یوں پکڑا اور کہا واللہ انی لاحبک یا معاذ, اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا. اب اگر معاذ غریب آدمی, اتنے بڑے اللہ کے نبی جن کے تلوے کو جبرائیل چومتے ہو, ہاں وہ نبی آ کر حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑے اور کہے اللہ کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا. حضرت معاذ بالکل اچھمبے میں آ گئے, ایک دم سرپرائز ہو گئے اور اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ اور مجھ سے محبت. ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ فرمایا واللہ انی لاحبک یا معاذ, اللہ کی قسم میں نبی قسم کھاتا ہوں, اے معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول جب اتنی محبت کرتے ہو تو کچھ نصیحت کر دے, کچھ وصیت کر دے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا پڑھنا. بتاؤ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ یعنی اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارے آقا, بولو نا, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ, ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ایک ہی لائن کی دعا ہے, بولو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہمارے نبی فرماتے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا اور تم کو یہ وصیت کرتا ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرنا, اے اللہ میرے کو ذکر کی توفیق عطا فرما دے, شکر کی توفیق عطا فرما دے اور اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے نبی بھی جب وصیت کر رہے, کس کی وصیت کر رہے, ذکر, اللہ کو یاد کرنا. تو کون کون تیار ہے, بولو اللہ کو یاد کریں گے انشاءاللہ. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے نبی معراج پر گئے نا, کیا میں نے کسی کا نکاح قبول کروایا, کیا میں نے مشکل سوال پوچھ لیا؟ ارے مالیگاؤں والے, یہ پہلی مرتبہ ایک جگہ پر گیا ہے, کبھی پہلے آپ نے مجھے دیکھا نہیں تھا, کیسے ٹھنڈے ٹھنڈے رہو گے. بولو نا ہمارے نبی معراج پر گئے, قرآن میں اس کا ذکر ہے نا, بولو نا ہمارے نبی معراج پر گئے. سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے, ہر آسمان پر ایک نہ ایک نبی سے ملاقات ہوئی. ارے بولو نا, ہوئی نا. ہاں, مسلم شریف بخاری شریف میں روایت ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے, حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر گئے, حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہو گئی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر گئے, حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر گئے, بہت ہی حسین پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی پانچویں آسمان پر گئے, حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چھٹے آسمان پر گئے, کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. اب توجہ دینا, ہمارے نبی آخری آسمان ساتویں آسمان پر گئے, سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. میں اللہ کا ذکر بتا رہا ہوں, ہمارے نبی ساتویں آسمان, حضرت ابراہیم ادھر, ہمارے نبی ادھر. میں کہتا ہوں اگر ایک طرف خلیل اللہ ہے تو دوسری طرف حبیب اللہ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کو کہہ رہے آؤ نا, آؤ میرے پاس آؤ نا. ہمارے نبی آگے بڑھے, بالکل حضرت ابراہیم کے قریب ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے پیار سے کہا, اللہ کی قسم یہ امت اتنی پیاری امت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر ہمارے نبی کو کہہ رہے اقری امتک منی السلام, اقری امتک منی السلام, کہ میرے محبوب آپ معراج پر آئے ہو, میرے محبوب آپ معراج پر آئے ہو, واپس مکہ جاؤ گے, ارے جہاں بھی جاؤ گے, میں ابراہیم کی طرف سے
آپ کی امت کو میرا سلام پہنچا دینا، آپ کی امت کو میرا سلام پہنچا دینا، وَأَخْبِرْهُمْ، اور پوری امت کو خبر کر دینا کہ اللہ نے جنت تیار کی ہے، طیبۃ الارض وعذبۃ الماء، جس کی مٹی بہت پاکیزہ ہے اور جنت کا پانی بہت میٹھا اور ٹھنڈا ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرے پیارے نبی جب آپ زمین پر جاؤ امت کو میری طرف سے سلام پہنچانا اور کہنا کہ جنت بہت پیاری ہے، مٹی بہت پاکیزہ ہے، پانی بہت میٹھا ہے۔ لیکن پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا وَإِنَّهَا قِيعَانٌ، لیکن جنت کی زمین بنجر ہو گئی ہے، بولو جنت کی زمین بنجر ہو گئی۔ ہمارے آقا صاحب نے فرمایا مٹی بہت پاکیزہ ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، پھر زمین تو بنجر ہو گئی۔ اور حضرت ابراہیم نے فرمایا وہ بنجر اس لیے ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، آپ کے امتی ایک تسبیح پڑھتے رہیں گے، اللہ یہاں باغوں کے باغات لگاتے رہیں گے۔ ہمارے نبی نے پوچھا وہ کون سی تسبیح پڑھنا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان فراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پورا مالے گاؤں ساتھ میں پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت کو میرا سلام پہنچا دینا، بتا دینا کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے، بتا دینا کہ جنت کا پانی بہت ٹھنڈا میٹھا ہے، مگر جنت کی زمین بنجر ہے اور اسے ہمیں بونا ہے، اسے گلزار بنانا ہے۔ ہمارے آقا نے پوچھا ابراہیم یہ جنت آباد کیسے ہوگی، یہاں درخت کیسے لگیں گے، یہ گلزار کیسے بنے گی، یہ جنت گلستہ اور بوستہ کیسے بنے گی؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا آپ کی امت یہ پڑھتی جائے گی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھتی جائے گی، اللہ تبارک و تعالی جنت میں پودے ہی پودے لگاتے چلے جائیں گے۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو کہی، بھائی سب ذکر کریں گے انشاءاللہ، ابھی نہیں کراؤں گا میں ذکر آپ کو، ابھی توا گرم ہو جائے، ہے نا مولانا عبد الجلیل؟ مولانا عبد الجلیل مجھے نہیں سمجھ میں آتا، آپ کو معلوم ہے مولانا بھائی صاحب آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑے ہیں، یہ بیان کرنے والے کو لوگ کیا سمجھتے معلوم ہے، بہت اطمینان میں رہتا ہے، اور کوئی گاڑی میں آتا ہے اور سارا مجمع ملاقات کے لیے پریشان ہوتا، پھر گاڑی میں بیٹھا چلا گیا، سب کہتے ہیں اچھا کھاتا پیتا، ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے، لیکن کبھی کبھی مولانا پر بھی حالات آتے ہیں۔ ابھی مولانا میں تو آپ کو سٹی کا نام بھی لیتا ہوں، گجرات میں بروڈا میں بیٹھا تھا، معلوم نہیں کہاں سے کہاں تک تھا، حد بصر مجمع تھا، ابھی بس بیان شروع کرنے والا، یہ تو اللہ نے مالیگاؤں والوں کو بڑی اچھی ڈسپلن دی ہے، بڑا اچھا رسپیکٹ دیا۔ ایک جوان میرے پاس آیا اور آ کر مولانا میرے قریب آ گیا، ایسا میں کرسی پر بیٹھا بس بیان شروع کرنے والا، مجھے کہتا مولانا 2 منٹ صرف 2 منٹ مجھے دے دے، پھر آپ کو جو بیان کرنا کرے۔ میں نے کہا بتا بھائی کیا؟ میرے کو کہتا ہے کہ اسلام میں مرد کتنی شادی کر سکتا ہے؟ مولانا آپ بتاؤ میں کیا جواب دوں؟ میں نے کہا بھائی یہ سوال کوئی یہاں کے مفتی صاحب سے پوچھ لینا، میں تو سورت کا رہنے والا، بروڈا آیا ہوں، کافی لمبا سفر کر کے آیا 2-2.5 گھنٹے کا، یہاں کے کسی مفتی صاحب سے پوچھ لینا۔ مجھے کہتا نہیں کیا آپ مفتی نہیں ہے، کیا آپ اتنا مسئلہ نہیں بتا سکتے؟ اگر کوئی آپ سے مسئلہ پوچھے کہ اسلام میں ایک مرد کو کتنی شادی کی اجازت ہے، کیا آپ بتا نہیں سکتے؟ میں نے کہا بھائی یہاں کے مفتی صاحب کو پوچھ لینا، کہا کہ مجھے آپ کی زبان سے سننا۔ اب کیا کرتا، میں نے کہہ دیا کتنا آپ کو معلوم ہے، میں نے کہہ دیا 4 قرآن میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ میں نے کہہ دیا 4، پھر میں نے کہا ٹھیک ہے سر، کہتا نہیں مولانا ایک اور سوال ہے۔ میں نے کہا کہ کیا؟ کہا کہ 4 کر سکتے ہیں نا؟ ہاں۔ تو مجھے کہتا ہے آپ کیوں نہیں کیے؟ میں نے کہا کیا بھی نہیں اور کوئی ارادہ بھی نہیں، لیکن کہتا نہیں آپ کو کرنا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی وہ ہاتھ دھو کے میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ ایک تو ابھی بیان کرنا، اتنا بڑا مجمع، اس کو سنبھالنا، 1-1.5 گھنٹے تک بولنا، اور تم مجھے ڈپریشن میں اتنا کنفیوژن کا ٹائم ہو رکھتا۔ کہتا نہیں مولانا بیان کرنے والا کر لے گے پھر پورا مجمع تیار ہو جائے گا۔ میں نے کہا بھائی یہ بیان کرنے والا نہیں کرے گا،
باقی تیرے کو تو مجھے کہتا ہے مولانا لیکن اگر آپ میرے کو اور 2 منٹ دو نا تو میں آپ کو ایک بہت پتے کی بات بتاؤں. میں نے کہا میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے پورا مجمع, صرف 2 منٹ دو. مجھے کہتا ہے کہ یہ جو شادی ہے نا اس کا لفظ بتاتا ہے کہ 4 شادی کرنا ہی چاہیے, کیونکہ مجھے کہا کہ شادی اس میں حروف کتنے, شین الف دالیا. مجھے کہا شادی میں حروف کتنے, میں نے کہا 4. مجھے کہا نکاح, میں نے کہا 4. مجھے کہا زوجتن 4, نساؤن 4, بیوی 4, دلہن 4, پتنی 4, وائف 4. اور مجھے کہتا ہے مولانا یہ تو ہمارے ہاتھ ہے, انگوٹھے ہٹا دو, انگلیاں کتنی 4. مجھے کہتا ہے سائنس کہتا ہے کہ اللہ نے جو ہم کو ہارٹ بنایا ہے, بھلے وہ ہارٹ چھوٹا سا دھڑکتا ہے لیکن اس میں 4 کھانے ہیں. پہلا کھانا پہلی بیوی, دوسرا کھانا دوسری بیوی, تیسرا کھانا تیسری بیوی, چوتھا کھانا چوتھی بیوی. جب ایک ہے تو فون نہیں اٹھاتا, 4 ہو تو کیا کرے گا اللہ. میں نے صحیح مفتی اسماعیل اس جوان کو کہا مجھے اللہ کا واسطہ تو جائے گا, کہ تو نے جو کہا نا میرے بھی سمجھ میں نہیں آتا بھائی. بھائی شادی میں 4 حروف نے, نکاح میں 4 حروف نے, زوجہ میں 4 حروف نے, نساء میں 4 حروف نے, پتی میں 4 حروف نے, وائف میں 4 حروف نے, بیوی میں 4 حروف نے, دلہن میں 4 حروف نے, انگلیاں بھی 4. آج تک ہم نے انگلیوں کے بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا, اور اتنا سا دھڑکتا دل کبھی پتا نہیں چلا کہ اس میں 4 کھانے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا بھائی تو جا رہی ہے, میرے بس کی بات نہیں ہے. کہتا نہیں مولانا آپ لوگ اس میں کمزور پڑ جاتے, آپ بیان کرنے والوں کو اعلان کرنا چاہیے. خیر وہ جب جانے لگا نا مولانا اسماعیل میری اب بتی جلی. میں نے اس کو اے بھائی ادھر تو کہتا ابھی بیان نہیں شروع کرنا. میں نے کہا نہیں شروع کرنا ادھر. اب وہ آیا قریب پہ آیا, میں نے کہا یہ عورتیں جو ہے نا جو جوتے پہنتی ہے نا, جوتے پہنتی ہے, سینڈل پہنتی ہے, اس کی ہیلز بہت بڑی بڑی ہوتی ہے. ہاں میں نے کہا جوتے میں حروف کتنے, میں نے کہا ڈنڈا اس میں حروف کتنے, اور میں نے کہا عورت کے ہاتھ میں بیلن رہتا ہے اس میں حروف کتنے. میں نے کہا السلام علیکم. مولانا عبد الجلیل آپ کی ایک میں آپ نے ایسا دھماکہ مچایا ہے. شعر شاعری بہت اچھی, آپ گھر میں بھی سنا تھے. یہ آپ لوگ سوچتے ہوں گے مولانا نے کیا کیا, میں نے توا گرم کیا, روٹی پکانے آ رہا ہوں. آج میں اسی پر آ رہا ہوں. میں نے آپ کو ایک جملہ کہا تھا کہ ذکر البدن بالوفا. آج ہم کو ہمارے پوری باڈی کا سروے کرنا ہے کہ ہم وفادار ہیں یا غدار ہیں, ہم اللہ رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا اللہ رسول سے دور جاتے ہیں, ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے. آسان الفاظ میں آج کے بیان کا خلاصہ, ہم محمد محمدیہ وفادار ہے یا غدار ہے. اس کے لیے میں آپ کو بہت پیچھے لے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہمارے نبی کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں اور ہم نے اس کے بدلے میں ہمارے نبی کو کیا دیا. کون کون سننے کے لیے تیار ہے؟ سب تیار ہے انشاءاللہ. اس کو سننے سے پہلے آپ کو یہ دماغ میں رکھنا پڑے گا کہ پہلے نبی جو دنیا میں آئے حضرت آدم. ساتھ میں بولو کون حضرت, آواز نہیں آ رہی, پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. پہلے نبی جو دنیا میں آئے کون حضرت آدم علیہ السلام آئے. چلو دنیا میں آئے, دنیا میں آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں رکھا. ارے بولو نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں رکھا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور سیدھے پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں رکھا. حضرت آدم کی کوئی امی کوئی ابا کوئی, حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور اللہ نے پھر ان کو بیوی بھی دی. بولو حضرت حوا. اچھا میاں بیوی دونوں ساتھ میں رہتے تھے. آپ سب کو معلوم ہے, میں صرف آپ کو پوائنٹ پر لے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا دیکھو یہ چھوٹا سا درخت ہے, یہ چھوٹا سا پودا ہے, اس میں 3 دانے ہیں, اس کے قریب. لیکن حضرت آدم گئے. ارے بولو نا حضرت آدم, پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے آدم اور حوا یہ درخت کے قریب مت جانا ورنہ یہ ایک مسٹیک ہو جائے گی, ایک گناہ ہو جائے گا. یہ درخت کے قریب مت جانا. لیکن میرے مالکوں والوں آپ کو معلوم ہے حضرت آدم وہ درخت کے قریب, پورا مجمع بولے گا حضرت آدم علیہ السلام وہ درخت کے قریب. غلطی ہو گئی نا, ارے بولو نا غلطی ہو گئی نا.
اب اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے سمجھنا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی. پورا مجمع بولے گا حضرت آدم علیہ السلام سے ایک مسٹیک ہوئی. اب سننا, حضرت آدم زمین پر آ گئے. بولو کہاں گئے؟ زمین پر آ گئے. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے. اب پورا مجمع ایک دم پوائنٹ سے پوائنٹ دیکھنا. حضرت آدم سے پورا مجمع بولے کتنی غلطی ہوئی, اور حضرت آدم کہاں پر آ گئے؟ اب حضرت آدم بیٹھے. پورا مجمع سننا. حضرت آدم علیہ السلام کیا وہ مولی جاوید سلام تو نہیں لگا رہے, ایک تو دکھتا جنت کی طرح ہے. جسے جھک رہا تھا میں سمجھتا چھلانگ والا تو نہیں لگا, سوسائڈ تو نہیں کرنے جا رہا, میرا نام خراب ہوگا ایسا مت کرنا. اور اگر مرنا تو میرے کو بولنا ساتھ میں کریں گے. چلو حضرت آدم علیہ السلام بولو پہلے نبی, غلطی کتنی؟ اب حضرت آدم ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں. ایک روایت کے مطابق ان کے بیٹے اور ایک روایت کے مطابق ان کے پوتے, وہ بھی نبی جن کا نام ہے حضرت شیس. ساتھ میں بولو حضرت, یہاں مالیگاؤں میں نام ہوگا, شیس نام ہوگا. حضرت شیس علیہ السلام یہ حضرت آدم کے بیٹے یا پوتے. ایک روایت کے مطابق حضرت آدم کے بیٹے, ایک روایت کے مطابق حضرت آدم کے پوتے. اب بیٹے ہو یا پوتے ہو مگر وہ بھی نبی ہے. حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی. اب پورا مجمع برابر توجہ سے سننا. حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں, سامنے حضرت شیس علیہ السلام بیٹھے. اور حضرت آدم کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی حضرت آدم بیٹھتے تھے, مجلس میں بیٹھتے تھے, آخری نبی محمد, آخری نبی محمد, آخری نبی محمد. ان کا یہ کمال ہے, ان کا یہ وصف ہے, ان کی یہ منقبت ہے, ان کی شان ہے, ان کی عزت ہے, ان کی رفعت ہے. مطلب حضرت آدم علیہ السلام جب بھی بیٹھے آخری نبی کی تعریف کرے. آج جب حضرت آدم بیٹھے اور ہمارے نبی کی تعریف کرنا شروع کی, سامنے کون بیٹھے تھے؟ وہ بھی نبی. کہنے لگے ابا آدم یہ کیا معاملہ ہے؟ جب دیکھو آخری نبی محمد کی شان, جب دیکھو آخری نبی محمد کی عظمت, بولو صلی اللہ علیہ وسلم. جب دیکھو آخری نبی محمد کی منقبت, بولو صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب حضرت شیخ جو بیٹے تھے یا پوتے تھے کہنے لگے ابا آدم یہ کیا معاملہ, یا دادا آدم یہ کیا معاملہ؟ جب بھی میں آتا ہوں آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں, آپ آخری نبی کے کمال ایسے, آخری نبی کا وصف ایسا, آخری نبی ایسے. آپ حالانکہ حضرت شیخ کہتے ہیں میں بھی نبی ہوں, آپ بھی نبی ہے, اور آنے والے آخری نبی بھی نبی ہے. نبی تو ہم تینوں ہیں. کیا بات ہے کہ آپ آخری نبی, آخری نبی, آخری نبی, آخری نبی. حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سبحان اللہ. اب سننا, کر بیٹے شیش, اب بیٹھ جاؤ میرے پاس. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخری نبی کا تذکرہ میں کیوں کرتا اور وہ کون ہے اور ان کی وجہ سے ان کی امت پر کتنا بڑا احسان ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا, سننا پہلی بات اب انگلیوں پر گنتے جانا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے بیٹے شیش مجھ سے ایک غلطی ہوئی. بولو ایک غلطی ہوئی. حضرت آدم فرماتے بیٹے شیش تم کو بھی معلوم ہے مجھ سے ایک غلطی ہوئی. اللہ نے مجھ کو وطن سے بے وطن کر دیا کیونکہ میں تو جنت میں تھا. ارے بولو نا, حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے, اور زمین پر آ گئے. ارے آسمانوں پر تھے اور زمین پر آ گئے. تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹے شیش ذرا کان کھول کر سننا, مجھ سے ایک غلطی ہوئی. اللہ نے مجھے وطن سے بے وطن کر دیا. آخری نبی محمد مجتبیٰ اتنی شان والے, ان کی امت روزانہ گناہ کرے, روزانہ غلطی کرے, روزانہ خطائیں کرے, مگر اللہ ان کو کبھی وطن سے بے وطن نہیں کرتا ہے. مگر اللہ ہم کو وطن سے بے وطن کرتا ہے. حضرت آدم کی بات سننا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, اللہ نے وطن سے بے وطن کر دیا. مگر آخری نبی محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ کی شان ایسی ہے کہ وہ پیارے ہیں تو ان کے صدقے میں ان کی امت اتنی پیاری ہے کہ روزانہ گناہ پہ گناہ کرے, روزانہ غلطیوں پہ غلطیاں کرے, روزانہ مسٹیک پر مسٹیک کرے. آدم فرماتے ایک غلطی پر مجھے وطن سے بے وطن کر دیا. آخری نبی کے امتی روزانہ گناہ کرے لیکن کسی کو وطن سے بے وطن. بتاؤ نا, ہم روزانہ گناہ کرتے, کسی نے مالیگاؤں سے نکالا ہم کو؟ کسی
किसी ने खाने से मना किया उनको, किसी ने पानी से मना किया उनको। हज़रत आदम से एक गलत हुई, वतन से बेवतन हुए। हमारे नबी के सदके गुनाह पे गुनाह हो रहे, लेकिन अल्लाह कभी वतन से बेवतन। चलो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते बेटे शीश मुझसे एक गलती हो गई, पूरा मजमा बोलेगा मुझसे एक गलती हो गई। हज़रत आदम फरमाते अल्लाह ने मेरे कपड़े भी उतरवा दिए। हाँ, हज़रत आदम जब जन्नत से आए ना, अब आ गए जमीन पर आए, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा कपड़े उतारो। हज़रत आदम के कपड़े उतारो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मारे शर्म कैसे हो गए कि नहीं अल्लाह मेरे कपड़े नहीं उतारना, नहीं अल्लाह मेरे कपड़े नहीं उतारना। अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कपड़े उतारो, फरिश्तों ने कपड़े उतारे। हज़रत आदम मारे हया के आपने दरख्त के पत्तों को अपने बदन पर लिपट लिया, जिसको कुरान करीम ने फरमाया फदल्लाहुमा बिगुरूर फलम्मा ज़ाक़ा अश-शजरा बदत लहुमा सवातुहुमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। हज़रत आदम फरमाते बेटे शीश मुझसे एक गलती हो गई, अल्लाह ने मेरे कपड़े उतरवा दिए। आखिरी नबी मोहम्मद मुज्तबा की शान तो देखे, उनकी उम्मत रोजाना गुनाह करे, रोजाना गलती करे। अल्लाह कभी किसी के कपड़े नहीं उतारता, बल्कि कपड़ों पर कपड़े अता करता रहता है। बोलो सुभान अल्लाह। एक एक जुमले पर पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। हो गए ना कपड़े ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए? यहाँ गुनाह हो रहे और यहाँ कपड़े दो। अलमारी में बाकायदा अलमारी खोलकर देखता है, ब्राउन वाला पहनने का, ब्लैक वाला पहनने का, सफेद वाला पहनने का, क्रीम वाला पहनने का। तो मेरे प्यारो वहां एक गलती हुई, बदन से कपड़े उतारे गए। यहाँ उम्मत मोहम्मदिया नबी के सदके इतना बड़ा एहसान कि गलती पर गलती करे, मगर अल्लाह ने किसी को नंगा किया, किसी के बदन से कपड़े उतारे, बल्कि अल्लाह कपड़ों पे कितनी बातें हो गई? दो बात। अब तीसरी बात सुनना, बहुत पते की बात है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते बेटे शीश मुझसे कितनी गलती हुई? पूरा मजमा बोले मुझसे कितनी गलती हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते बेटे शीश मुझसे एक गलती हो गई, अल्लाह ने मुझको और मेरी बीवी दोनों में जुदाई करवा दी। हज़रत आदम फरमाते जब हज़रत आदम जमीन पर उतरे, ये श्रीलंका कोलंबो है ना पहाड़, वहाँ पर हजरत आदम उतरे और हमारी माँ हजरत हव्वा जद्दा में उतरी। अल्लाह ने मियाँ बीवी में सेपरेट करवा दिया। अब सुनना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते मुझसे एक गलती हो गई, अल्लाह ने मुझसे मेरी बीवी भी ले ली। अल्लाह ने मेरी बीवी को मुझसे इतना दूर कर दिया कि हजरत आदम श्रीलंका में और बीवी जद्दा में अल्लाह ने बहुत दूर कर दिया। हजरत आदम फरमाते बेटे शीश एक गलती पर बीवी जुदा हो गई। आखिरी नबी की शान तो देखो, आखिरी नबी की आजमत तो देखो, उनके सदके उनकी उम्मत रोजाना गलती करे, रोजाना खताएं करे, मगर अल्लाह मियाँ बीवी में कभी जुदाई। अरे बोलो ना, अल्लाह ने कभी मियाँ बीवी में जुदाई डाली नहीं। वैसे ही रोजाना गलती हो रही, रोजाना गुनाह हो रहे, घर भी वही है, बीवी भी वही है, बच्चे भी वही है। हजरत आदम एक गलती करे, एक लंबे जमाने तक मियाँ बीवी में जुदाई, हम गलती पर गलती करें। अल्लाह चाहता तो हमारे और बीवी में जुदाई करवा देता, लेकिन मोहम्मद के सदके अल्लाह को नबी पसंद है, उनके सदके उम्मत भी पसंद है। अल्लाह ने कभी मियाँ बीवी में जुदाई कराई? इतनी बातें हो गई, तीन बातें। आगे चलो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते बेटे शीश मुझसे कितनी गलती हुई? पूरा मजमा बोले मुझसे कितनी गलती हुई? एक गलती हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते बेटे शीश मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरी एक गलती का चर्चा अल्लाह ने आसमानों पर किया। अल्लाह ने जब तौरात उतारी उसमें भी जिक्र किया हजरत आदम से गलती हुई। अल्लाह ने ज़बूर उतारी उसमें जिक्र किया हजरत आदम से गलती हुई। अल्लाह ने इंजील उतारी उसमें जिक्र किया हजरत आदम से गलती हुई। अल्लाह ने कुरान पाक उतारा उसमें भी जिक्र किया वासा आदम रब्बा फगवा। हजरत आदम फरमा के अल्लाह ने हर आसमानी किताब में मेरी गलती का जिक्र किया, लेकिन आखिरी नबी की शान तो देखो, बोलो आखिरी नबी की शान तो देखो कि उनके उम्मती गलती पर गलती करे, अल्लाह किसी से जिक्र नहीं करते, बल्कि करीब बैठने वाले को भी पता नहीं चलता कि ये कौन सा गुनाह करके आया है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमारी गलतियों को ओपन किया?
ارے بولو نا ہماری غلطی کو اوپن کیا. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں, ہمارے قریب بیٹھنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنے کا مال دبا دیا ہے, کتنوں کا قرضہ نہیں دیتا ہے, کتنوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا ہے, یہ کتنوں کو ماں بہنوں کی گالیاں دیتا ہے, یہ دارو پیتا ہے, یہ جوا کھیلتا ہے, یہ ریاض کا کاروبار کرتا ہے, یہ حرام مال کھاتا ہے, یہ حرام بولتا ہے. اللہ نے سب چھپا کے رکھ دیا. حضرت آدم فرماتے ہیں غلطی اللہ نے پورے آسمان پر میرے بارے میں ذکر کیا. آخری نبی کے امتی غلطی پر غلطی کرے مگر اللہ کسی کے گناہ کو آؤٹ نہیں کرتا. اب سننا جو حضرت آدم بہت پتے کی بات کر رہے. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے بیٹے شیش, بولو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے بیٹے شیش مجھ سے ایک غلطی ہو گئی. اللہ نے اللہ کے سامنے میں 300 سال تک رویا. کتنا روئے حضرت آدم؟ پورا مجمع بولے کتنا روئے؟ فبکا آدم 300 سنین. اور آپ کو معلوم ہے 300 سال حضرت آدم روئے 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 اور 300 سال کے بعد حضرت آدم کو اللہ نے پوچھا الہ متی تبکی آدم, آدم کب تک رو گے؟ حضرت آدم نے روتے روتے کہا تھا اللہ یہ مت پوچھ کے میں کب تک روؤں گا, یہ بتا کہ تو کب راضی ہو جائے گا, یہ بتا تو کب راضی ہو جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روئے. حضرت آدم فرماتے بیٹے شیش مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, میں 300 سال تک رویا. آخری نبی کے احسان تو دیکھو, آخری نبی محمد مصطفیٰ کا کرم تو دیکھو. ان کی امت گناہ پر گناہ کرے, گناہ پر گناہ کرے, اللہ 300 سال نہیں رلاتا. اللہ کہتا میرا بندہ میرے ڈر سے رو, تیرے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلے گا, ابھی گال پر بھی نہیں پہنچے گا, اس سے پہلے میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو حضرت آدم کو 300 سال رونا اور ہم کو 3 منٹ بھی نہیں رونا. ان کی 300 سال کے بعد معافی, ہماری 3 منٹ کے بعد معافی. یہ ہمارا کوئی بڑا کام نہیں, یہ ہمارے نبی کا احسان ہے. بولو سبحان اللہ. اب آخری بات سنیں گے نا انشاءاللہ. حضرت آدم کیا فرماتے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے بیٹے شیش دنیا میں آنے میں پہلا نبی حضرت آدم, بولو دنیا میں آنے میں پہلے نبی. لیکن حضرت آدم فرماتے بیٹے شیش تمہیں معلوم نہیں جب اللہ نے مجھے پیدا کیا اور اللہ نے مجھے جب روح ڈالی اور جب میں تیار ہو گیا, حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے عرش کو دیکھا, میں نے عرش کو دیکھا تو عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. سب محمد بولیں گے انشاءاللہ, کیونکہ لگاتار میں بولتا جاؤں گا, آپ سنتے جاؤ گے نا انشاءاللہ. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے جب میں نے آنکھیں کھولی اللہ نے مجھ میں روح ڈالی. اللہ نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. حضرت آدم فرماتے اللہ نے جب مجھ میں روح ڈالی اور میں نے آنکھوں کو کھولا, سب سے پہلے میں نے اللہ کا عرش دیکھا. پورا مجمع بولے گا عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے بیٹے شیش بیٹھو, میں 7 آسمانوں پر گیا, ہر آسمان کا میں نے چکر لگایا. اللہ کی قسم ہر آسمان پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں جنت میں گیا اور جنت کے بالا خانوں کو دیکھا, جنت کی دیواروں کو دیکھا, ہر دروازے پر میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم جنت میں بڑے بڑے درختوں کو دیکھا, درختوں کی بات نہ کروں, میں نے درختوں کے پتوں کو دیکھا, ہر پتے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے بیٹے شیش سارے فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا. جب سجدہ کر رہے تھے حضرت آدم کہتے میں نے ہر فرشتے کو دیکھا سجدہ مجھے کر رہے تھے, مگر سب کی پیشانی پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. دیکھتا گیا, میں سمجھتا گیا وہ میری طرف آ رہی ہے, لیکن حضرت آدم فرماتے میں نے تمام حوروں کو دیکھا, ہر حور کے گلے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. میرے پیاروں ہمارے نبی کے تو ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں, ہم نے ہمارے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کیا. یہ پورا مالیگاؤں 12 ربیع الاول ماشاءاللہ, بولو ماشاءاللہ, اور ساتھ میں بولو یہی مہینہ ہے ہمارے نبی کا آنا بھی, اور بولو ہمارے نبی کا, یعنی ساتھ میں بولیں گے ہمارے نبی کا اور ہمارے نبی کا اور ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک ہے.
اور جانا بھی ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم. ہمارے نبی فرماتے میرا آنا بھی مبارک اور میرا جانا بھی مبارک. اور علماء کرام نے لکھا ہمارے نبی آئے زمین کے اوپر اسلام نظر آیا, بولو سبحان اللہ, زمین کے اوپر ایمان نظر آیا, زمین کے اوپر احسان نظر آیا, زمین کے اوپر رحمتیں نظر آئی, زمین کے اوپر قرآن نظر آیا, زمین کے اوپر حدیثیں نظر آئی. ہمارے نبی گئے زمین کے نیچے گئے, ہمارے نبی گئے زمین کے نیچے رحمتوں کا اور برکتوں کا سمندر باہر نظر آیا. تو آنا بھی مبارک اور جانا بھی. اب میں ایک بات کر رہا ہوں, ہم نبی سے محبت کرتے, وفاداری کی بات ہے, اب بالکل سیریس ہو کر بتاؤ محبت کرتے ہاں یا نہ؟ ایسے جواب دو گے آپ لوگ ربیع الاول میں اتنے بڑے دن کے جانے کے بعد آپ کا جواب ایسا ہوگا؟ ارے ایسا بولو نا مالیگاؤں والوں, ہم نبی سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں, اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ سے محبت کرتے کرتے, اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ارے میرے پیاروں, محبت کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں. ہمارے یہاں ہمارے مالیگاؤں میں بھی پچھنا لگاتے ہوں گے نا, پچھنا سمجھتے ہو آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ حجامہ, الحجامہ یہ عربی ہے, تو مالیگاؤں میں عربی بولتے ہیں. حجامہ عربی ہے, پچھنا اردو ہے, انگلش میں کپنگ کہتے ہیں. خیر یہ سنت ہے, بولو یہ حجامہ سنت ہے, صحیح طریقے پر ہو, یہ سنت ہے. ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچھنا لگائے. اب جو صحابی نے پچھنا لگائے, ایک روایت کے مطابق سر کی طرف پچھنا لگایا گیا, ایک روایت کے مطابق پیٹھ مبارک کی طرف پچھنا لگایا گیا. لیکن جیسے پچھنا لگایا گیا وہ ایک پیالہ تھا جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو جمع کیا گیا. اب جب پچھنے کا کام ہو گیا تو وہ پچھنا لگانے والے صحابی نے پیالہ دیا. اب پیالہ ہے اور پیالے میں کیا ہے؟ نبی کا مبارک خون ہے. ہمارے نبی نے وہ صحابی کو کہا جاؤ تمہارا کام ہو گیا, چلے گئے. وہ صحابی چلے گئے. اب ہمارے نبی کے ہاتھ میں پورا مالیگاؤں بولو کیا ہے؟ پیالہ, اور پیالے میں خون مبارک ہے. اتنے ایک جوان صحابی وہاں سے جا رہے, وہ اپنے کام سے جا رہے, ان کو نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرمائے. وہ صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر. بولو کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر. وہ اپنے کام سے وہاں سے جا رہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, فرمایا السلام علیکم یا عبداللہ, تعال یا عبداللہ. ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ ادھر آؤ, عبداللہ ادھر آؤ. حضرت عبداللہ ابن زبیر دوڑے دوڑے آئے, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, وعلیکم السلام, اللہ کے رسول کوئی کام ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کام ہے, یہ پیالہ ہے, اس میں میرا خون ہے جس کو ہم لہو مبارک کہتے ہیں, اور ابھی پچھنا لگوایا گیا ہے. آپ ایک کام کرو, عبداللہ جوان صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر. ہمارے نبی نے کہا آپ جوان ہو ماشاءاللہ, جاؤ اس کو کہیں دفن کر دو, اور دفن کرنے کے بعد دھو کے پیالہ واپس میرے پاس لے کر آؤ. بھائی دفن کر دو اور دفن کرنے کے بعد دھو کر پیالہ میرے پاس لے کر آؤ. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس اللہ کے رسول آپ بس مجھے اجازت دیں, میں یہاں سے چلوں, ابھی اس کو دفن کروں گا اور اس کو دھو کر واپس لے کر آؤں گا. ہمارے نبی نے وہ پیالہ دے دیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر دوڑے, 3-4 قدم دوڑے ہوں گے, کھڑے ہو گئے. خیال آیا نبی کے خون مبارک کو دفن کرنا, ہم تو نبی سے محبت کرتے ہیں, ان کا خون مبارک کیسے میں اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا؟ بھائی جس سے محبت کرے اس کے تو آنکھوں سے بھی ہم کو محبت ہے, ان کے تو چہرے سے بھی ہم کو محبت ہے, ان کے تو ہاتھوں سے بھی ہم کو محبت ہے, ان کے تو پاؤں مبارک سے بھی ہم کو محبت ہے, ارے ان کے بدن کے لہو سے بھی ہم کو محبت ہے. عبداللہ ابن زبیر نے اپنے آپ سے کہا عبداللہ یہ کیسا تیرا ایمان ہے کہ آج نبی کے لہو مبارک کو دفن کرنے جاتا ہے. بس حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پیچھے مڑ کر دیکھے تو اللہ کے رسول تو وہی کھڑے تھے. بس حضرت عبداللہ ابن زبیر نے دوڑ لگائی, اتنی دوڑ لگائی, کبھی یہ گلی کبھی وہ گلی کبھی یہ گلی, اور ایک بالکل نہر کے کنارے پر گئے. وہاں جا کے جتنا خون مبارک تھا سب پی لیا. بولو سب کا سب کیا کیا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خون مبارک بولو پی لیا.
اب پی لیا. ہمارے قریب میں نہر تھی, کیسے دھویا مانو, وہ پانی لیتے اس کو پھر پانی کو اندر ملاتے پھر پی لیتے. ایسا کر کے بار بار اپنے پیالے سے وہ پانی بھی پیتے گئے, وہ خون مبارک بھی پی لیا. جب پیالہ بالکل صاف ہو گیا, اب چمچلاتی گرمی, حضرت عبداللہ ابن زبیر وہاں سے دوڑ کر واپس آ رہے. ابھی کافی آگے نکل گئے تھے. اب دوڑے 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 کانپتے کانپتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. جیسے آئے السلام علیکم, ہمارے نبی کو سلام کیا. ہمارے نبی نے جواب دیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے وہ پیالہ دیا. کہا اللہ کے رسول یہ دھو کر میں نے آپ کو دے دیا, میں نے امانت ادا کر دی, میں جا رہا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا ٹھہرو عبداللہ, کہاں دفن کیا, کہاں دفن کیا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا اللہ کے رسول ایسی جگہ دفن کیا کسی کو نظر بھی نہیں آیا, ایسی جگہ دفن کیا کسی کو نظر بھی. ہمارے نبی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ تیرے چہرے کا جو اب نور ہے وہ بتاتا ہے کہ میرا لہو مبارک تیرے پیٹ میں پہنچ چکا ہے. تیرے چہرے پر ایک نور نظر آتا ہے جو بتاتا ہے کہ میرا خون مبارک تیرے پیٹ میں آ گیا ہے. شریف کا یا عبداللہ, عبداللہ سچ بتاؤ تم نے پیا کہ نہیں پیا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر کا بدن کانپنے لگا. کہا اللہ کے رسول معاف کرنا, میرے ایمان نے مجھے پرمیشن نہیں دی کہ میں آپ کے خون مبارک کو دفن کروں, میں نے پی لیا. آپ کو جو سزا دینا ہے دے دے, لیکن میں نے پی لیا. 3 مرتبہ فرمایا میں نے پی لیا. ہمارے نبی آگے بڑھے, آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کے مبارک ہاتھ کو ایسے پکڑا, ایسے اونچا کیا اور کہا میں نبی گواہی دیتا ہوں آپ کے پیٹ میں محبت کے ساتھ میرا لہو مبارک, آپ کے پیٹ میں محبت کے ساتھ میرا خون مبارک آیا. ہمارے نبی کہتے میں گواہی دیتا ہوں عبداللہ جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی کبھی تیرے قریب نہیں آئے. وہ محبت تھی تو جو اندر کا خون مبارک ہے نا وہ بھی پیٹ میں چلا گیا. ہم کو محبت ہے ہمارے نبی سے. پورا مجمع پھر ایک مرتبہ بولے محبت کرتے, آواز نہیں آ رہی, بولو نا کرتے کرتے اور کرتے. اور سچ بتاؤ پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. سب میرے ساتھ میں بولیں گے, بولیں گے انشاءاللہ, یعنی آواز سے بولو, بولیں گے انشاءاللہ. میں جو بولوں آپ بھی بولو ہمارے نبی وہ نبی, بولو نا ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم مالکا والو ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے. بولو نعرہ تکبیر, مصطفیٰ کا دامن. پورا مجمع ساتھ میں ہمارے نبی وہ نبی. سنیں گے سب, سنیں گے انشاءاللہ. ایک صحابی ہے حضرت علی, بولو کون؟ شام کا وقت تھا, شام کا وقت. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے, علی ادھر آ. دیکھو محبت کی بات کر رہا تھا, علی ادھر آ. حضرت علی آئے. اللہ کے رسول کیا کام ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا علی یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے اور تمہیں بہت دور کا سفر کرنا ہے, لیکن راستے میں ٹھہرنا نہیں, راستے میں کھانا نہیں, راستے میں پینا نہیں, راستے میں رکنا نہیں. حضرت علی نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان, اللہ کے رسول آپ جو کام کے لیے بھیجے مجھے بھیجے, جتنا لمبا سفر کرنا کرے اور آپ جو پابندی دینا ہے دے. علی ہے, علی کا ایمان اجازت نہیں دے گا, نہ میں ٹھہروں گا, نہ میں رکوں گا, نہ میں کھاؤں گا, نہ میں پیوں گا, میں یہ کام کرنے جاتا ہوں اور کام کر کے واپس سیدھے آپ کے پاس آ جاؤں گا. حضرت علی گئے, یہاں عصر کا وقت ہو گیا. کون سی نماز کا وقت ہو؟ ہمارے نبی نے عصر کی نماز پڑھا دی, سفر میں تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھا دی. اچھا عصر کی نماز ہو گئی, حضرت علی اپنا کام پورا کر کے آئے. اب بتاؤ حضرت علی نے عصر پڑھی؟ ارے پورا مجمع بولے نا پڑھی نہیں پڑھی, کیونکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کا وقت داخل ہونے سے پہلے ان کو بھیج دیا تھا اور یہاں عصر کی نماز ہو گئی. اب حضرت علی کو کہا تھا راستے میں ٹھہرنا نہیں, راستے میں رکنا نہیں, راستے میں کھانا نہیں, راستے میں پینا نہیں. حضرت علی بالکل امانت داری کے ساتھ نہ ٹھہرنا ہے, نہ رکنا ہے, نہ کھانا ہے, نہ پینا, سیدھے حضرت علی آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی لمبا سفر تھا, آئے تھکے تھکائے آئے, آ کر بیٹھے, جیسے بیٹھے ہوں گے اور آ کر اپنے سفر کی کیفیت بتانا شروع کی. ہمارے نبی نے فرمایا علی ابھی کچھ نہ بتاؤ, بعد میں سب سنوں گا. جس سفر کے لیے آپ کو بھیجا تھا, جو کام کے لیے بھیجا تھا, میں بعد میں سنوں گا, ابھی کچھ مت سنا. حضرت
علی بیٹھ گئے, ہمارے نبی نے اپنا سر مبارک علی کی گود میں رکھ دیا. بولو سبحان اللہ. حضرت علی کی گود میں ہمارے نبی کا سر ہے اور حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو ہے, کیونکہ کون سی نماز باقی ہے. اور ہمارے نبی سو گئے, آنکھیں مبارک بند, ہمارے نبی سو گئے. حضرت علی فرماتے میرے اللہ کی قسم, کبھی آسمان کے سورج کو دیکھتا, کبھی زمین کے سورج کو دیکھتا, کبھی آسمان کے سورج کو دیکھتا, یہ غروب ہو جائے گا, اثر کا وقت ختم ہو جائے گا. اور حضرت علی فرماتے میرے اللہ کی قسم بالغ ہونے کے بعد سے کبھی میری نماز قضا نہیں ہوئی, بلکہ 10 سال کی عمر سے میری کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. آج پہلی مرتبہ سورج ڈوبے گا, علی کی عصر کی نماز قضا ہو جائے گی. حضرت علی کبھی ہمارے نبی کو دیکھے, کیونکہ گہری نیند سو رہے, اگر جگاتے ہیں تو یہ بھی ڈسٹربنس ہے. اور حضرت علی کو سب گوارا ہے, مگر نبی کو تکلیف پہنچے, یہ گوارا. کب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آسمان کے سورج کو دیکھے, کبھی زمین کے سورج کو دیکھے, کبھی آسمان کے سورج کو دیکھ کر کہے سورج ٹھہر جا, تو غروب ہو جائے گا. علی کی پہلی مرتبہ عصر کی نماز قضا ہو جائے گی. اور کبھی ہمارے نبی کے چہرے کی طرف دیکھے, اب آنکھ کھلے گی, اب آنکھ کھلے گی, اب آنکھ کھلے گی, لیکن ہمارے نبی آرام فرما رہے. بولو ہمارے نبی آرام فرما رہے. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں, ہمارا سونا اور نبی کے سونے میں بہت فرق ہوتا ہے. بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم سوتے ہیں, بولو نا, ہم سوتے ہیں, ہمارا سونا عجیب ہے, اسی لیے ہمارے سونے کے ساتھ ہی وضو ٹوٹ جاتا. ابھی یہ مجمع میں اگر کوئی میرا بیان کسی کو نہیں جمتا ہو اور وہ سو جائے اور سوتے سوتے لمبی نیند مارے, اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. بھائی گہری نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے. اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بھی سوئے, آپ کا وضو کیوں؟ ہمارے نبی فرماتے تنام عینایا ولا ینام قلبی. ہمارے نبی فرماتے میری آنکھیں مبارک بند ہوتی ہے, مگر میرے دل کی دھڑکن تو اللہ اللہ کرتی ہے. اب ہمارے نبی حضرت علی کے گود میں سر رکھے ہوئے, حضرت علی سوچے کہ نبی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا, بیدار نہیں کر سکتا. حضرت علی ایسے ہی بیٹھے رہے, کبھی آسمان کے سورج کو دیکھے, کبھی محمد کو دیکھے. بہت گزرتا گیا, سورج ڈوب گیا, مطلب عصر کی نماز, بولو پورا مجمع بولے عصر کی نماز قضا ہو گئی. اب حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آنسو کا ایک قطرہ نبی کے گال مبارک پر لگا. حالانکہ کافی دیر ہو گئی, سورج غروب ہونے کے بعد بھی دیر ہو گئی, لیکن وہ آنسو کا قطرہ نبی کے گال مبارک پر آیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں کھلی اور ہمارے نبی نے پوچھا اتبکی علی, علی رو رہے ہو, کیا ہوا, رو کیوں رہے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا میری عصر کی نماز قضا ہو گئی. ہمارے نبی نے فرمایا اما صلیت العصر یا علی, علی تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی؟ حضرت علی نے فرمایا کیسے پڑھتا, اللہ کے رسول میں کیسے پڑھتا؟ آپ نے مجھ پر پابندی لگائی تھی کہ راستے میں ٹھہرنا نہیں, کھانا نہیں, پینا نہیں, نہ وضو نہ تیمم, میں کیسے عصر کی نماز پڑھتا؟ میں یوں گیا اور یوں آیا, اور آنے کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ میری عصر کی نماز باقی ہے, لیکن آپ کا مبارک عصر میری گود میں آ گیا اور آپ سو گئے, میں آپ کو بھی ڈسٹرب نہیں کر سکا. اللہ کے رسول مسکرائے اور کہا کون کہتا ہے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی؟ حضرت علی نے فرمایا ہو گئی قضا, سورج ڈوب گیا. ہمارے نبی نے کہا قوم یا علی, علی کھڑے ہو جائے. ہمارے نبی بھی کھڑے ہوئے. وہاں 1400 صحابہ تھے. بولو کتنے صحابہ تھے؟ 1400. آواز سے بولو کتنے صحابہ تھے؟ 1400 صحابہ تھے. اب کیا منظر ہوتا ہے, ہمارے نبی بھی کھڑے ہیں, علی کھڑے ہیں, اور 1400 صحابہ کھڑے ہیں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا, جہاں سورج ڈوبا تھا وہیں ہمارے نبی نے یوں اشارہ فرمایا. دوسری مرتبہ ہمارے نبی نے پھر اشارہ فرمایا, تیسری مرتبہ پھر ہمارے نبی نے اشارہ فرمایا. 1400 صحابہ کہتے ہیں ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرتے گئے, کرتے گئے, کرتے گئے, ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. سورج واپس آ جائے. ہمارے نبی نے کہا علی کون کہتا عصر کا وقت چلا گیا, پڑھو عصر کی نماز. اب حضرت علی ویسے بھی نماز بہت لمبی پڑھتے تھے. ارے بولو حضرت علی ویسے بھی نماز
بہت لمبی پڑھتے تھے. حضرت علی وضو کیے, اللہ اکبر بول, کون سی نماز شروع, اور حضرت علی رو رہے نماز میں. اس لیے رو رہے کہ میرے اکیلے کی نماز کے لیے سورج واپس, میرے اکیلے کی نماز کے لیے سورج واپس. اب حضرت علی روئے جا رہے, روئے جا رہے, روئے جا رہے, نماز لمبی ہوتی جا رہی, نماز لمبی ہوتی جا رہی. ارے 1400 صحابہ ہے, اس میں ایک دیہاتی صحابی بھی ہے, گاؤں کے رہنے والے, جس کو بدو کہتے ہیں, آرابی کہتے ہیں, دیہاتی کہتے ہیں. وہ صحابی دوڑتے دوڑتے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہمارے نبی نے پوچھا کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اچھا خاصا سورج ڈوب گیا تھا, رات کا وقت ہو گیا تھا, آپ نے انگلی کے اشارے سے سورج کو واپس لائے اور اب سورج واپس آسمان پر آ گیا. اب یہ کب ڈوبے گا, رات کب آئے گی؟ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے مت پوچھو سورج کب ڈوبے گا, علی کو پوچھو نماز کب مکمل ہوگی. ہمارے نبی تو وہ نبی تھے جو انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو بھی, سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. محبت ہے, ارے بولو نا ہاں یا نہ, محبت ہے نبی سے. پورا مجمع یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم کو محبت ہے. تو ایک ساتھ میں بول دے مصطفیٰ کا دامن, آواز سے بول دے مجتبیٰ کا دامن. پورا مجمع بولے ہمارے نبی وہ نبی, بولو نا ہمارے نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی, وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں جائے, ہمارے نبی مکہ کے صحرا میں جائے, ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں جائے. ہمارے نبی فرماتے بہت سے درخت اور بہت سے پتھر مجھے یاد ہے جب میں مکہ کے جنگلوں میں جاؤں, بیابان میں جاؤں, صحرا میں جاؤں, ہر درخت ہر پتھر مجھے سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. میرے پیاروں, ہمارے نبی کی شان اتنی عجیب ہے, اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں نا تو آپ کو ہمارے نبی کی شان سمجھ میں آئے گی. لیکن میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, سب لوگ بالکل یہ سوال ہے کہ ہم وفادار ہیں یا غدار ہیں. سوال, آپ کی گھڑی میں ٹائم دیکھو, 10:15 تقریباً, صبح بھی 10:15 بجے تھے, وہ 10:15 سے ابھی 10:15 کتنے گھنٹے ہوئے؟ 12 گھنٹے میں. وفادار کے غدار, 12 گھنٹے میں ہم نے قرآن کتنی مرتبہ پڑھا اور موبائل کتنی مرتبہ استعمال کیا. مولانا عبدالجلیل صاحب اور ہمارے بڑے عالم مفتی اسماعیل صاحب, میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا, یہاں 50% سے زیادہ مجمع وہ بیٹھا ہوگا جس نے آج پورے دن میں قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا, قرآن کو چھوا بھی نہیں ہوگا. پڑھنا دور کی بات, پڑھانا اور دور کی بات, سمجھنا اور دور کی بات, سمجھانا اور دور کی بات. میں کہتا ہوں یہاں 50% والے گاؤں کا مجمع جس میں ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بھی ہوگی جنہوں نے قرآن مجید کو چھوا نہیں ہوگا, بلکہ افسوس ہوتا ہے چھوا نہیں ہوگا. ارے محبت سے ایک بار قرآن کو دیکھا بھی نہیں ہوگا, اور موبائل پر رات کو 2 بجے تک بزی ہوتا ہے. یہ ہمارے بہت سے جوان غدار ہیں, غدار ہیں, ہمارے خون کے اندر غداری کی بو آتی ہے. رات کو 2 بجے تک ہمارے یہ جوان موبائل پر ہے. ارے میرے دوستوں, زنا ہوتا ہے موبائل میں, چوری ہوتی ہے موبائل میں, جوا کھیلا جاتا ہے موبائل میں, کسی پہ تہمت لگائی جاتی ہے موبائل میں, جھوٹ بولا جاتا ہے موبائل میں, چغلی کی جاتی ہے موبائل میں. ارے میرے پیاروں, ہمارے مالے گاؤں میں, ہمارے سماج میں, ہماری سوسائٹی میں, ہماری کمیونٹی میں, اللہ کی قسم اگر طلاقیں ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی. تو یہ 12 گھنٹے میں 50 سے زیادہ مجمع یہاں پہ وہ ہے جنہوں نے قرآن پاک کو دیکھا تک نہیں ہے. آج 12 ربیع الاول نا, ہمارے نبی کیا لے کر آئے تھے؟ قرآن, اور وہ قرآن کو دیکھا. بھائی بہت اچھا لگتا ہے, میرے کو بھی بہت اچھا لگتا ہے. بھائی اعلان کر دینے کا, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ صادق پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, امام حسن کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اللہ کی قسم ہر دامن کے نیچے اللہ نے جنت کو بچھایا ہے. مگر ہمارے گاؤں والے جھوٹ بولتے, غداری
दामन को थामा हमने। पूरे 24 घंटे हमारे हाथ में कुरान नहीं आता और मुस्तफा का दामन, ये बहुत वक्त का दामन है, ये ख्वाजा गरीब नवाज का दामन है। मोबाइल पर झूठ बोलना, मोबाइल पर गलत एपिसोड पे जाना, मोबाइल के ऊपर गंदे काम करना। अरे मेरे प्यारों, हमारे मोबाइल में रात को 2 बजे हमारे मोबाइल पर नंगी औरत आती है, आधा कपड़ा पहनी है, नाच रही है, और हम अपने दोस्त को फोन करते, बहुत अच्छी क्लिप आई है, तेरे को भेजो। वो कमीना वहां से बोलता है भेज, यहाँ से बटन दबाया, ये औरत बराहना आधा कपड़ा पहनी नाचती हुई उसके मोबाइल में जाती, और वो 10 मिनट के बाद कहता है बहुत अच्छी क्लिप भेजा, ऐसी दूसरी आवे तो भेज देना। मालेगांव वालों, ये जो औरत जो नाच रही थी, अगर वो हमारी बेटी होती तो जैसी करनी, बोलो बोलो, अगर हमारी बेटी होती हम दोस्त को फोन करते, मेरी बेटी आधा कपड़ा पहन के नाच रही है, देख ले। हमारी बेटी होती, हमारी घर की बहू होती, हमारी माँ होती, हमारी बहन होती, अल्लाह की कसम हम कभी ऐसा काम नहीं करते। किसी और की बेटी को बेटी नहीं समझने का, ये इसलिए अल्लाह ने हमको पैदा किया कि रात को 2 बजे नंगी औरतों को देखना, एपिसोड देखना। कौन अब्दुल जलील, कसम अल्लाह की, इतनी ईशा और मगरिबें छूटती है और IPL में जाती है। यार मालूम है अभी कोई एपिसोड चला है, मुझे तो एक आदमी ने कहा, मैं तो हैरान हो गया, मेरे को कहा कि 800-900 एपिसोड उसके तैयार हुए, वो अर्तबुल कुछ कहते हैं। हाँ, ये क्या है मेरे प्यार? कौन सी शरीयत इसकी इजाजत देती है? कौन सी शरीयत इसकी परमिशन देती है? कौन सी शरीयत इसकी इजाजत देती है कि मगरिब की नमाज के जनाजे उठाओ, ईशा की नमाज के जनाजे उठाओ, माँ की बात मत मानो, बाप को घर से धक्का मार के निकालो और फिर एपिसोड देखो। और फिर क्या कहता, अल्लाह हालत नहीं बदलता, दुकान नहीं चलती, कारोबार नहीं चलता, तो अल्लाह को जब इतना नाराज करोगे तो हम वफादार हैं कि गद्दार हैं? ये सच बताओ, है अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? आसमान से कितनी किताबें आई? 104। 4 नहीं, आसमान से कितनी किताबें आई? हाँ, बड़ी नहीं बोलो, बड़ी बाकी दूसरी भी आई, छोटी किताबें, कुल मिलाकर पूरा मजमा बोलेगा कितनी किताबें आसमान से आई? 104 बड़ी किताब आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने तौरात को नाज़िल फरमाया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ज़बूर उतारते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील आती है, और हमारे आका बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाज़िल होता। आपकी अकल हैरान हो जाएगी मेरे दोस्तों। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब? हजरत दाऊद पर ज़बूर, हजरत ईसा पर, तीनों किताबों के बारे में पूछो कि जिन पर किताब उतरी है वो नबी का नाम कितनी मर्तबा? तौरात में हजरत मूसा का नाम कितनी मर्तबा? ज़बूर में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कितनी मर्तबा? इंजील में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कितनी मर्तबा? उलमाए किराम ने मुताला करके लिखा कि तीनों किताबों में तीनों नबियों के नाम, यानी तौरात में हजरत मूसा, ज़बूर में हजरत दाऊद, इंजील में हजरत ईसा, 15 मर्तबा से ज्यादा नाम नहीं है, 15 मर्तबा से ज्यादा। और हमारे नबी पर कौन सी किताब उतरी? कुरान। कितनी आयत? कुरान पाक में 6666 आयतें, जिसमें 1200 आयतें अगर नाज़िल होती है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक पर नाज़िल होती है। कितनी आयतें? इसीलिए हजरत आयशा, हमारी माँ आयशा सिद्दीक़ा कायनात, हमारी माँ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया था, कैफ़ कान अख़लाक़ु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आयशा से पूछा गया कि हमारे नबी के अख़लाक़ मुबारक कैसे थे? हजरत आयशा ने फरमाया, खुलुक़ुहु वल क़ुरआन। हमारे नबी के अख़लाक़ क्या थे? मैंने भी अहमदाबाद में सवाल पूछा था, मालेगांव में भी पूछ रहा हूँ, हम लोग नबी को देखना चाहते हैं? अरे हाँ या नहीं? अरे भाई, कितना ही बड़ा शराबी कबाबी जुआरी होगा, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा को कौन देखना नहीं चाहता? हाथ ऊपर करो मालेगांव वालों, कौन नबी को देखना चाहते हैं? अरे दोनों हाथ ऊपर करो भाई, सब मोहम्मद मुस्तफा का दीदार करना चाहते हैं। हजरत आयशा की ये रिवायत पे अमल कर लो। हजरत आयशा से जब पूछा गया कि हमारे नबी के अखलाक मुबारक कैसे थे, हजरत आयशा ने फरमाया, हमारे नबी
قرآن دیکھتے ہیں, قرآن اور مصطفیٰ میں جو محبت اور جو نسبت ہے, ہاں سنیں گے, سب سنیں گے انشاءاللہ, ساتھ میں بولو نا سنیں گے انشاءاللہ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو علم بنایا تو اللہ نے مصطفیٰ کو عالم بنایا. سبحان, ایک ایک جملے پر سبحان اللہ. اگر اللہ نے قرآن پاک کو علم بنایا تو مصطفیٰ کو عالم بنایا. اگر اللہ نے قرآن کو عمل بنایا تو مصطفیٰ کو عامل بنایا. اگر اللہ نے قرآن پاک کو ذکر بنایا تو مصطفیٰ کو مذکر بنا دیا. اگر اللہ نے قرآن پاک کو اجمال بنایا تو مصطفیٰ کو اس کی تفصیل بنا دیا. اگر اللہ نے قرآن پاک کو متن بنایا تو مصطفیٰ کو اس کی شرح بنا دیا. اگر اللہ نے قرآن پاک کو نصیحت بنایا تو مصطفیٰ کو ناصح بنا دیا. اگر اللہ نے قرآن کو واعظ بنایا تو مصطفیٰ کو واعظ بنا دیا. اگر اللہ نے قرآن پاک کو ہدایت بنایا تو مصطفیٰ کو ہادی بنا دیا. اگر اللہ نے قرآن پاک کو نور کی نور بنایا تو مصطفیٰ کو سراج منیر بنا دیا. اور اگر اللہ نے قرآن کو رحمت رحمت بنایا تو مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنا دیا. میرے پیارو, یہ قرآن کیا چیز ہے؟ ہم نے کبھی قرآن پاک کے بارے میں سوچا؟ قرآن بولو کیا؟ میں اگر کہوں نا غلط نہیں ہوگا, کتنوں کو قرآن کا ترجمہ بھی نہیں معلوم ہوگا. کوئی پوچھے نا کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ قرآن کیا مطلب کیا؟ قرآن کے معنی آتے ہیں ملنا اور ملانا. ساتھ میں بولو, قرآن کے معنی کیا آتے ہیں؟ کیوں؟ قرآن کے معنی ملنا ملانا. جو قرآن سے ملا, قرآن نے اللہ سے ملا دیا. بولو سبحان اللہ. جو قرآن سے ملا, قرآن نے مصطفیٰ سے ملا دیا. بولو سبحان اللہ. جو قرآن سے ملا, قرآن نے اس کو ہدایت سے ملا دیا. بولو سبحان اللہ. جو قرآن سے ملا, قرآن نے برکتوں سے مالا مال کر دیا. بولو سبحان اللہ. قرآن, ارے قرآن کے حروف, بولو قرآن کے حروف ملتے گئے, الفاظ بن گئے, الفاظ ملتے گئے, کلمے بن گئے, کلمے ملتے گئے, جملے بن گئے. ارے جملے ملتے گئے, رکوعیں بن گئی, رکوعیں ملتی گئی, منزلیں بن گئی, منزلیں ملتی گئی, پارے بن گئے, پارے ملتے گئے. الحمدللہ پورا قرآن پاک ہم کو نصیب ہو گیا. قرآن پاک کے بارے میں کوئی پوچھے یہ قرآن کیسا کلام ہے, ہم کہیں گے قرآن کریم میں پارے کتنے؟ بولو نا, قرآن کریم میں پارے کتنے؟ تو 30. قرآن پاک میں سجدے کی آیتیں کتنی؟ تو 14. قرآن پاک میں رکوع کتنے؟ تو 558. قرآن پاک میں سورتیں کتنی؟ تو 114. قرآن پاک میں مد کتنے؟ 1771. قرآن پاک میں آیتیں کتنی؟ 6666. قرآن پاک میں حروف کتنے؟ 3,21,250 حروف قرآن کریم میں موجود ہے. بولو سبحان اللہ. اور قرآن پاک کے بارے میں سننا, بھائی سننا ایک بار, ہمارے نبی کا ذکر قرآن میں کتنی مرتبہ؟ 1200. وہ تو کسی میں ہمت نہیں, اور میرے میں تو بالکل نہیں کہ 1200 تک جاؤ. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں بتاؤں کہ قرآن پاک میں ہمارے نبی کا ذکر کہاں کہاں ہے. اجازت ہے آپ کی؟ یعنی پہلے ایک مرتبہ بولو, غداری کرو گے؟ ایک مرتبہ ساتھ میں بولو, محبت کرتے تھے, کرتے, اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن اول مہینہ ہے, بولو ہمارے نبی کا آنا بھی, ہمارے نبی کا جانا بھی, اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. محبت کرتے, کرتے, کرتے. ہم قرآن پاک سے پہلا سوال پوچھے, قرآن یہ بتا میرے نبی کا نام کیا؟ ہم قرآن پاک سے پہلا سوال پوچھے, قرآن یہ تو بتا ہمارے نبی کا نام کیا؟ قرآن پاک نے جواب دے دیا, ہمارے نبی کے 2 نام آئے ہیں, ایک محمد آیا ہے اور ایک احمد آیا ہے. قرآن پاک میں محمد 4 جگہ پر آیا اور احمد, بولو بولو احمد. قرآن پاک میں محمد 4 جگہ پر آیا. وما محمد الا رسول ما كان محمد ابا احد من رجالكم وكفى بالله شهيدا محمد رسول
سوال پوچھا اے قرآن یہ تو بتا دے میرے نبی کا چہرہ انور کیسا تھا؟ آواز نہیں آ رہی؟ میرے نبی کا چہرہ انور کیسا تھا؟ قرآن نے جواب دے دیا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها۔ ہم نے قرآن پاک سے تیسرا سوال پوچھا میرے نبی کے بال مبارک کیسے تھے؟ بولو میرے نبی کے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک چار طرف حجۃ الوداع میں حلق، بولو حجۃ الوداع میں حلق، حلق سمجھتے ہو؟ اور باقی زندگی میں ہمارے نبی کے بال مبارک تین طرح، وفرا، لما، جمہ، بولو وفرا، لما، جمہ۔ ہم قرآن پاک سے پوچھے ہمارے نبی کے بال مبارک کیسے تھے؟ قرآن پاک نے جواب دیا واللیل اذا یغشاها واللیل اذا سجا۔ یہ قرآن پاک سے تین سوال ہو گئے۔ ہمارے نبی کے نام قرآن نے بتا دیے، ہمارے نبی کا چہرے انور بتا دیا، ہمارے نبی کے بال مبارک بتا دیے۔ ہم نے چوتھا سوال قرآن پاک سے پوچھا اے قرآن یہ تو بتا دے میرے نبی کا بچپن کیسا تھا؟ ایک ایک سوال پہ سبحان اللہ بولیں گے۔ ہمارے نبی کا بچپن کیسا تھا؟ قرآن کریم نے جواب دے دیا الم یجدک یتیما فآویٰ۔ ہم نے پانچواں سوال پوچھا اے قرآن یہ بتا دے ہمارے نبی کا نالج کیسا تھا، ایجوکیشن کیسا تھا، ہمارے نبی کا علم کیسا تھا؟ قرآن پاک نے جواب دے دیا ووجدک ضالا فہدیٰ۔ ہم نے قرآن پاک سے چھٹا سوال پوچھا اے قرآن یہ بتا دے میرے نبی کی امیری کیسی تھی اور میرے نبی کی غریبی کیسی تھی؟ ہمارے نبی امیر بھی، اور بولو ہمارے نبی، اللہ نے جواب دے دیا ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ 6۔ بولو کتنے ہو گئے؟ اپنی انگلیوں پر گنتے جاؤ نا، کتنے ہو گئے؟ 6۔ ہم نے 7واں سوال پوچھا اے قرآن یہ تو بتا دے میرے نبی کا سینہ مبارک کیسا تھا؟ سبحان اللہ بولو محبت والے، میرے نبی کا سینہ مبارک کیسا تھا؟ قرآن کریم نے جواب دے دیا الم نشرح لک صدرک۔ ہم نے قرآن کریم سے 8واں سوال پوچھا میرے نبی کی پیٹھ مبارک کیسی تھی؟ قرآن کریم نے جواب دے دیا الذی انقض ظہرک۔ ہم نے قرآن کریم سے 9واں سوال پوچھا میرے نبی کا دل مبارک کیسا تھا؟ میرے نبی کا دل مبارک کیسا تھا؟ قرآن کریم نے جواب دے دیا علی قلبک لتکون من المنذرین۔ ہم نے قرآن کریم سے 10واں سوال پوچھا میرے نبی کے دل مبارک کے اندر جو مغز تھا جس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا تھا وہ کیسا تھا؟ قرآن کریم نے جواب دیا ما کذب الفؤاد ما رأى۔ ہم نے قرآن کریم سے 11واں سوال پوچھا میرے نبی کی زبان مبارک کیسی تھی؟ بولو نا سبحان اللہ بولو نا۔ قرآن کریم نے جواب دیا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ۔ ہم نے قرآن کریم سے 12واں سوال پوچھا اے قرآن یہ بتا دے ہمارے نبی دن میں کیا کرتے تھے؟ دن کے وقت میں کیا کرتے تھے؟ قرآن کریم نے جواب دیا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا۔ ہم نے کہا اے قرآن یہ بتا دے ہمارے نبی کی رات مبارک کیسی تھی؟ قرآن کریم نے جواب دیا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا۔ آپ سن رہے ہو نا؟ ہم نے قرآن پاک سے 14واں سوال پوچھا اے قرآن یہ بتا دے میرے نبی خاموش کیسے ہوتے تھے؟ بھائی میرے نبی خاموش کیسے ہوتے تھے؟ قرآن پاک نے جواب دے دیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ ہم نے قرآن کریم سے 15واں سوال پوچھا اے قرآن میرے نبی بولتے کیسے تھے، فرماتے کیسے تھے؟ قرآن کریم نے جواب دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سبحان اللہ کہنا۔ ہم نے 16واں سوال پوچھا میرے نبی کے کپڑے مبارک کیسے تھے؟ زور زور سے قرآن نعرہ تکبیر۔ میرے نبی کے کپڑے مبارک کیسے تھے؟ قرآن کریم نے جواب دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ ہم نے 17واں سوال
سوال پوچھا کہ نبی کے کپڑے مبارک تو سمجھ میں آئے، لیکن جب نبی تیار ہوتے تھے اور گھر کے باہر نکلتے تھے تو اس وقت ہمارے نبی کے کپڑوں کی کیا شان ہوتی تھی؟ قرآن کریم نے جواب دیا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ اب سب سبحان اللہ بولنا۔ ہم نے قرآن کریم سے 18واں سوال پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کے ہاتھ مبارک کیسے تھے؟ میرے نبی کے قرآن کریم نے جواب دیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ ہم نے قرآن کریم سے 20واں سوال پوچھا، اے قرآن یہ بتا دے میرے نبی کے پاؤں مبارک کیسے تھے؟ قرآن کریم نے فرمایا وانت حل بهذا البلد۔ ہم نے قرآن کریم سے 21واں سوال پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا دے ربیع الاول مہینے میں ہمارے نبی کی ولادت ہوئی۔ یہ تو آج کا ٹاپک ہے نا۔ اے قرآن یہ تو بتا دے ہمارے نبی کی ولادت کیسے ہوئی؟ قرآن پاک نے جواب دیا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ ہم نے 22واں سوال پوچھا، اے قرآن یہ بتا دے ہمارے نبی دنیا میں کیوں آئے؟ ہمارے نبی کا مقصد مبارک کیا تھا؟ ہمارے نبی کا پرپس آنے کا کیا تھا؟ قرآن کریم نے جواب دیا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب سب سبحان اللہ کہنا۔ ہم نے قرآن کریم سے 23واں سوال پوچھا، ہمارے نبی کے دانت مبارک کیسے تھے؟ دانت مبارک آپ کو معلوم؟ حضرت ابو ہریرہ ایسا قریب میں بیٹھتے تھے، ہمارے نبی بیان کرتے تھے، سننا حضرت ابو ہریرہ ایسے دیکھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ باہر گئے تو بڑے بڑے صحابہ نے پوچھا ابو ہریرہ تم بالکل آگے بیٹھتے ہو اور ہمارے نبی کا چہرہ دیکھتے ہو تو دیکھتے کیوں وہ چہرہ؟ ارے سارے لوگ لکھتے ہیں سنتے ہیں، آپ کی گردن جھکا کے سنے، آپ نبی کا چہرہ کیوں دیکھتے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اس انتظار میں دیکھتا ہوں کہ میرے نبی مسکراتے رہے۔ سبحان اللہ۔ بالکل اس انتظار میں دیکھتا ہوں کہ میرے نبی مسکراتے۔ سارے صحابہ نے اس میں مسکرانے کو کیا دیکھنا؟ ہنسنا تو سب کا دیکھتے ہیں، رونا بھی سب کا دیکھتے ہیں، اس میں دیکھنا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا وہی تو کمی ہے تم نے کبھی نبی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے نبی جب مسکراتے، جب بھی میرے نبی مسکراتے ہیں سامنے دیوار مبارک پر آپ کے دانت مبارک کی چمک نظر آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک وسنانہ تتلالأ فوق الجدران۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے دانت مبارک کی چمک سامنے نظر آتی ہے۔ ہم نے قرآن سے 23واں سوال پوچھا، اے قرآن میرے نبی کے دانت مبارک بتاتے ہیں۔ بہت سے علماء نے اس کے بارے میں لکھا، قرآن نے فرمایا پڑھو، قرآن نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے دانت مبارک کا بھی ذکر کیا۔ اب ہم نے پوچھا کہ قرآن یہ بتا دے میرے نبی کون سی جگہ پر پیدا ہوئے؟ کون سی جگہ پر پیدا ہوئے؟ قرآن کریم نے 24واں جواب بھی دے دیا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ ہم نے قرآن کریم سے ایک عجیب سوال پوچھا 25واں، اے قرآن تو بتا دے کہ میرے نبی تجھے کیسے پڑھا کرتے تھے؟ قرآن تو بتا کہ میرے نبی تجھے کیسے پڑھا کرتے تھے؟ قرآن کریم نے جواب دے دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ہم نے قرآن کریم سے 26واں سوال پوچھا، اے قرآن میرے نبی سے اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ اللہ کا وعدہ کیا ہوا تھا میرے نبی سے؟ قرآن کریم نے جواب دے دیا اللہ نے ایک وعدہ اپنے بارے میں کیا تھا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اللہ نے فرمایا تھا میرا وعدہ ہے مصطفیٰ کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور کبھی تم سے ناراض بھی نہیں بنوں گا۔ بس ہو گئے اور سننا ہے، ایک دو سن لیں گے۔ ہم نے قرآن کریم سے 27واں سوال پوچھا نبی نے امت سے کیا وعدہ کیا؟ اے قرآن بتا دے ہمارے نبی نے امت سے کیا وعدہ کیا؟ قرآن کریم نے جواب دے دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔
جب اللہ نے کہا تھا میرے نبی مانگ لو کیا مانگتے ہو، تو ہمارے نبی نے مانگا تھا، اللہ نے کہا مانگو، ہمارے نبی نے کہا نہیں کچھ نہیں مانگا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ آپ کو جنت چاہیے، آپ کو مقام محمود چاہیے، آپ کو اللہ کا دیدار چاہیے، آپ کو مال و دولت چاہیے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تیسری مرتبہ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ مانگ لو، ہمارے نبی نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے کہا مانگ لو، جو مانگو گے میں عطا کروں گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، ہمارے نبی نے کہا اللہ اگر تو کہتا ہے مانگ لے تو میں مانگ لیتا ہوں، اللہ سب کچھ ہونے دینا لیکن میرے کسی امتی کو جہنم میں جانے مت دینا۔ بولو نا بھائی اللہ اکبر تو بولو، پھر میرے پاس ہی بلواتے رہو گے آپ۔ کتنے سوالات ہو گئے میرے کو بھی نہیں معلوم، 26-27 سوالات ہو گئے بس، اور چلنا ہے۔ ہم نے قرآن کریم سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کی معراج تو بتا دے، بولو سبحان اللہ۔ قرآن نے جواب دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، قرآن کریم نے جواب دیا یہ تو زمین والی سفر ہو گئی، ہم نے قرآن سے پوچھا آسمان والا سفر بھی بتا دے، اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ ہم نے 30واں سوال پوچھا اے قرآن یہ تو بتا دے اللہ نے پیار سے نبی کو کیسے پکارا، اللہ نے پیار پیار محبت محبت سے نبی کو کیسے پکارا، قرآن نے جواب دیا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آخری سوال ہم نے قرآن کریم سے پوچھا بھائی کوئی محبت میں آتا ہے نا تو کہتا ہے جان، ہاں یا نہیں؟ مولانا یہ ہمارے جوان ہیں نا ان کے موبائل پر اگر گھنٹی بجے اور ماں کا فون آیا اس کی ٹائم دیکھنا، ہلو ہاں السلام علیکم، ہاں بول، ہاں 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 میں آ جاؤں ہاں ٹھیک ہے السلام علیکم۔ اور گرل فرینڈ کا فون آیا ایک تو پہلے اوپر لکھا ہوگا جان، آپ کیا لکھتے بہت پتا ہے آپ کے موبائل میں سکون میں بھی مفتی صاحب کاش ہم بھی ایسا نکلے، ہم کو تو بولنا ہی نہیں آتا، بیوی کے سامنے جا کے معلوم نہیں اتنا جتنا باہر۔ میری بیوی نے ایک مرتبہ مجھے کسی نے پوچھا کہ اے مولانا باہر اتنے لمبے لمبے بیان کرتا، بیوی کے سامنے بیان کرتا، میں نے کہا نہیں سنتا۔ کسی گرل فرینڈ کا فون آ جائے گا جو ہیلو ہاں کہاں ہے تو نے کھانا کھایا نہیں، تیرا باپ کھلائے گا، نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میں؟ ماں کے ساتھ وہ معاملہ۔ خیر میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کسی کو محبت میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے بھی محبت میں کہا مصطفیٰ میری جان ہے، بولو 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 سبحان اللہ۔ ہم نے قرآن کریم سے ایک آخری سوال پوچھا اے اللہ تو نے مصطفیٰ کو جان کہا، اے اللہ تو نے مصطفیٰ کو جان کہا، اللہ کی طرف سے جواب آیا، قرآن نے جواب دیا اللہ جل جلالہ نے مصطفیٰ کو جان کہا۔ 12 نمبر 14 اللہ نے فرمایا لعمرک، تیری جان کی قسم، کیا فرمایا؟ سے بھی تعبیر کیا، بولو سبحان اللہ۔ ہم کو مصطفیٰ سے محبت ہے، پھر وہی جواب دے رہے محبت کرتے 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 داڑھی یہ محبت کی نشانی ہے۔ میں نہیں کہتا میرے کو حق بھی نہیں کہے، دو اللہ کے ولی کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک اللہ کے ولی خواجہ مجذوب، بولو کون؟ خواجہ
मजजूब, साथ में बोलो खाजा मजजूब। ऐसा दाढ़ी पकड़ते, पकड़ो पकड़ो, अरे झुमकी है वो पकड़ो, बाकी झुमकी नहीं वो भी उतरेगा। और अजीब मामला भाई, माने गाँव वाले दाढ़ी नहीं रखते, मेरे को समझ में नहीं आता दाढ़ी नहीं रखते। पूरी दुनिया का सर्वे करो, पूरी दुनिया में जाओ, मर्दों को दाढ़ी आती है, औरतों को दाढ़ी, जिसको आगे वो आगे कुछ नहीं। खाजा मजदूर ऐसे ऐसे जब जिनकी दाढ़ी हो दाढ़ी पकड़ो, आज मगफिरत होगी इंशाअल्लाह। हाँ, खाजा मजदूर ऐसे दाढ़ी पकड़ते थे और कहते थे मेरे अल्लाह ने माफ कर दिया, मेरे अल्लाह ने माफ कर दिया, मेरे अल्लाह ने माफ कर दिया। एक दिन एक मुरीद आया, हजरत ये क्या मतलब दाढ़ी पकड़ो अल्लाह ने माफ कर दिया, मतलब हम भी दाढ़ी पकड़ के बैठ जाएंगे, अल्लाह माफ कर देगा। खाजा मजदूर ने फरमाया ऐसे दाढ़ी नहीं पकड़ता हूँ, मैं पहले सोचता हूँ क़यामत कायम हो गई और अल्लाह ने मुझे बुलाया। खाजा मजदूर कहते मैं कांपता कांपता अल्लाह के पास गया और अल्लाह मुझे पूछे क्या लेकर आए हो, क्या लेकर आए हो, तो मैं दाढ़ी पकड़ कर कहता हूँ कुछ नहीं लेकर आया हूँ, मोहम्मद की सूरत लेकर आया। इस पर अल्लाह मुझे कहते जा माफ कर दिया, तो मैं दाढ़ी पकड़ कर कहता हूँ अल्लाह ने। खाजा मजदूर मेरे साथ में पढ़ो, खाजा मजदूर शायर थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मैं अल्लाह के पास क़यामत में क्या कहूँगा, अल्लाह को कहूँगा तेरे महबूब की, बोलो तेरे महबूब की, तेरे महबूब की शफाअत लेके आया हूँ। खाजा मजदूर कहते मैं अल्लाह को कहूँगा तेरे महबूब की शफाअत लेके आया हूँ, हकीकत तू ही बना दे, सूरत लेके आया। और ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, एक मर्तबा उनको किसी ने आकर पूछा कि हजरत ये दाढ़ी रखते हैं ना तो आदमी बूढ़ा दिखता है, दाढ़ी रखते हैं तो आदमी, बात बिल्कुल सही, बोलो बात बिल्कुल, दाढ़ी रखते तो बूढ़े दिखते, हाँ या नहीं? हाँ भाई सही है तो सही है, हाँ बोलो ना। अभी भाई मैं ये 52 साल मेरी उम्र, मुफ्ती साहब आपकी 60 साल मुफ्ती साहब की माशाल्लाह, हमें 52 साल मेरी उम्र। अब मुफ्ती साहब या मैं अगर हम किसी मजमे में जावे और हमको कोई पहचानता ना हो, ना हजरत को पहचानते हो ना मेरे को पहचानते हो, और हम कोई मजमे में जावे तो कोई भी आपको पीछे से देखेगा ना और दाढ़ी वाला देखेगा, कहेगा ओ चचा साहिब चचा, ओ चचा, और खास मालेगा वाला होगा तो चीचा। और यही 60 साल या मेरे जैसा 52 साल बगैर दाढ़ी वाला अगर जावे ना और बीच में आ जावे, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे कमाल है भाई, हम दाढ़ी वाले, हमारी बीवी चाची और उसकी बीवी भाभी, दाढ़ी रखने से आदमी बुरा दिखता। तो ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई मुरीद आए, उनके आह्वान में पढ़ो आए और आकर कहा कि हजरत ये दाढ़ी रखे तो हमारा बुढ़ापा जल्दी नजर आता। ख्वाजा मुईनुद्दीन नारे तकबीर साथ में कहना, ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हमको बुढ़ापे और जवानी से मतलब नहीं, बोलो हमको बुढ़ापे जवानी से मतलब नहीं, हमने अपने गालों को मुस्तफा के गाल पर कुर्बान कर दिया। वैसा दाढ़ी रखोगे ना इंशाअल्लाह। एक बात अजीब है भाई, दाढ़ी रखे सुभान अल्लाह, बोलो नहीं दाढ़ी है, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है औज़ु बिल्लाह, है सुभान अल्लाह, नहीं है औज़ु बिल्लाह, लेकिन एक धोखे वाली दाढ़ी है, वो पट्टी दाढ़ी बनाता है, जिसके बारे में मैं कहता हूँ अस्तगफिरुल्लाह। और मैंने पहले भी आपको सुनाया था, एक मुझे इंग्लैंड का मिला था, जब मैं इंग्लैंड में था तो मुझे मिला मुफ्ती साहब, तो मेरे करीब में आया और मुझे आकर कहते हैं गले लग गया मुझे, कारी अहमद अली, मैं तो अभी बस अपना मैनचेस्टर में, यूके में एक जगह है मैनचेस्टर, मैं तो अपनी गाड़ी से उतरा था, गले लग गया और मुझे कहने लगा कारी साहब आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, मेरे को कही कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं तो मेरे पास
اس کی داڑھی ایسی چھوٹی سی داڑھی تھی. تو میں نے کہا کیا ہوا کیا؟ کہا قاری احمد علی آپ کو دیکھنے کے لیے کتنا تڑپتا تھا, 4 سال سے میں آپ کے بیان سنتا ہوں. وہ انگلش میں بولنے لگا, آئی ایم ہیئرنگ یور بیان, مائی کڈ, مائی وائف, مائی چلڈرن, یعنی میری پوری فیملی آپ کا بیان 4 سال سے سنتی ہے. آج اللہ نے کیسے ملا دیا, گاڑی سے اترے اور میں مل گیا, پھر کھنے لگا. میں نے کہا نالائق جھوٹ بولتا. میں نے کہا تو غلط بولتا ہے, تو محبت نہیں کرتا, ادھر نہیں جانتا. میں نے کہا فرام ہاؤ مینی ایئرس یو آر ہیئرنگ مائی بیان. میں نے کہا کتنے سال سے میرا بیان سنتا؟ تو میرے کو کہتے 4 سال. میں نے کہا میرے ہر بیان میں داڑھی کا ذکر آتا, 4 سال میں تیری اتنی تیرے علاقے میں بارش نہیں ہوتی. ابھی تو ماشاء اللہ ہوگی, ابھی ملتا ہے میرے کو, ساتھ میں رہتا ہے, لیکن اس وقت وہ تھوڑا سا منہ بگاڑا, اور منہ بگاڑ کر مجھے کہتا ہے کہ مولانا یو ڈونٹ نو this beard is a sign of Islam, a signature of ایمان. یعنی یہ داڑھی جو ہے نا اسلام کی نشانی ہے, ایمان کی نشانی ہے. اب سائن تم کبھی لمبی کرو تو بھی چلے, سائن چھوٹی کرو تو بھی چلے, یہ تو ایک نشانی ہے. نشانی بڑی رکھو تو بھی چلے, چھوٹی رکھے. اور پھر غصے میں مجھے کہنے لگا مولانا یو ڈونٹ نو, یہ چھوٹی سی جو داڑھی ہے نا, دس از مائی بیئرڈ, دس از اوکے. مجھے کہتا ہے یو ڈونٹ نو دس از اوکے. میں نے کہا یو ڈونٹ نو دس از اوکے. یہاں تو بہت سارے دھوکے باز بیٹھے. میں غدار مت بنو, جو داڑھی نہیں رکھے وہ غدار ہے. جو داڑھی رکھ کر اتنا کہہ دے مصطفیٰ کچھ نہیں کر سکتا, آپ کی صورت بناتا ہوں, انشاءاللہ قیامت میں وفاداروں میں نام آئے گا. بولو انشاءاللہ. کون کون وفادار بنے گا؟ ہاتھ اوپر رکھے. شروع میں کہا تھا ذکر البدوی بالوفا. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں ربیع الاول مہینے میں کون میرا امتی وفادار ہے, کون میرا امتی غدار ہے. تو چلو میرے پیارو, یہاں تک میں نے آپ کے سامنے باتیں کہی. اب ایک سیریس موڈ پہ آ رہا ہوں, سب سنیں گے؟ آواز نہیں ہے, ٹائم ہو گیا. کسی نے کیا کہا معلوم؟ ابھی تو شروع ہے, مجھے معلوم ہے کب شروع ہے. اور سب سے بڑی بات ہے, میں یہاں گھر سے بیان کر رہا ہوں, یہ مفتی صاحب قسم کھا کر کہتا ہوں, اندر سے شرمندہ ہو, کیونکہ آپ بیٹھے. میں تو یہ سوچ میں تھا کہ ہمارے صدر صاحب آخر میں آئیں گے, ہم استقبال کریں گے, ان کے پاس دعائیں کروائیں گے, ان کی دعا پر آمین کہیں گے. لیکن مفتی صاحب اتنا جلدی ہے, یہ آپ کا احسان ہے, بے شک آپ کا احسان ہے, لیکن آئندہ قاری احمد علی آئے آپ کو آرام سے. کیونکہ میں بہت چیزیں بولنا چاہتا ہوں, لیکن مفتی صاحب کے شرم میں نہیں بول پاتا. کب سے میرے دماغ میں بات بول رہی ہو, تیرے اوپر ہی بولنا. میں نے یہاں تک اس کو پوچھا کہ تیرا وقت بتا دے, وقت بھی نہیں بتاتا. معلوم ہے نا, وہ یہ مولانا لطیفہ ہے, لیکن حقیقت میں لطیفہ نہیں. ایک واقعہ کیا ہوا معلوم ہے؟ ہمارے دوست ہے, دعا کرو اللہ ان کو اور بھی مالو دولت سے نوازے, اور وہ یہی بیٹھے ہوئے. حاجی جنید اوڑا والا کہاں بیٹھے؟ آجے کوئی بیٹھا ہو بھائی, بولو تمہارا لطیفہ, بولو ان کا, بولو. تم کو سننے میں لوگوں کی باتیں اچھی لگتی ہے, لیکن چلو سنا دیتا ہوں. ان کا ماشاءاللہ بڑا کاروبار, دعا کرو اللہ کاروبار میں برکت عطا فرمائے. ان کا لطیفہ, ایک مرتبہ کیا ہوا کہ بڑے بڑے کاروبار والے ہوتے ہیں نا, یہ جب سال میں ایک مرتبہ حساب کتاب کرنے کے لیے بیٹھیں گے نا, تو یہ آفس میں نہیں بیٹھیں گے, یہ اپنے اکاؤنٹنٹ کو لے کر آئیں گے. ہاں صحیح بول رہا ہوں, غلط بول رہا ہوں؟ یا اپنے کوئی مینیجر کو لے کر آئیں گے, وہ گھر پر آ جائیں گے, اور گھر کے بیڈ روم میں دروازہ بند, ہاں یا رجسٹر, یہ انکم ٹیکس ہے, سیل ٹیکس ہے, فلاں ٹیکس ہے, فلاں, سب رجسٹر ہوں گے. کمپیوٹر ہوگا, ہاں موبائل ہوگا, کیلکولیٹر ہوگا, اپنا مینیجر یا اپنا اکاؤنٹنٹ بازو میں بیٹھا ہوگا, اور اس کے ساتھ بیٹھ کر حساب کتاب کریں گے. اور پھر یہ میمن نمبر 1 کنجوس. میں سارے میمنوں سے معافی مانگتا ہوں, لیکن میمن کبھی 1 روپیہ بھی ادھر سے ادھر ہونے نہیں دے رہے. جب یہ میمن اور یہ بازو میں مینیجر کو بٹھایا, سامنے کمپیوٹر ہے, کیلکولیٹر ہے, رجسٹر ہے, دروازہ بیڈ روم کا بند ہے, اور بالکل حساب کتاب کر رہا ہے, سال بھر میں پروفٹ کتنا ہوا, کتنا نفع ہوا, اور کتنا اپنے گھر میں آیا, اور اپنے گھر میں ابھی کیا کیا بنے گا. ابھی تو بیڈ روم میں بیٹھے, ٹھک 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 آواز شروع بیڈ روم میں. مینیجر کو کھول, دروازہ کھولتے, کون ہے, کیونکہ معلوم ہے کون آئے گا.
بیوی مینیجر نے دروازہ کھولا کر آپ کی بیوی آئی. وہ آئی, وہ مالیگاؤں کی تھی, آپ کی بات کی مالیگاؤں کی تھی, آئی اور آ کر کہنے لگی ہاں کیا کر رہے ہو, دکھ نہیں رہا کیا کر رہے, حساب کر رہے سال بھر کا, ہر سال کرتے. یہ مینیجر بیٹھے, یہ کمپیوٹر, یہ کیلکولیٹر, یہ رجسٹر, اور اس وقت بہت سیریس میٹر چل رہا ہے کیونکہ ہم کو آج جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارا بینک کے ساتھ معاملہ ہوگا, اس لیے ابھی کوئی ڈسٹربنس نہیں. تو کہتے ہیں کہ میں کوئی ڈسٹرب کرنے تھوڑی آئی ہوں, میں بھی مالیگاؤں کی ہوں, کوئی ڈسٹرب کرنے نہیں آئی, صرف اتنا پوچھنے آئی آپ مجھ سے پیار کتنا کرتے ہیں. مفتی صاحب یہ سب باتیں آپ کے سامنے کروں یعنی میں آپ کو ڈسٹرب کرنے نہیں آئی ہے, کہتی میں صرف اتنا پوچھنے آئی کہ آپ مجھ سے پیار کتنا کرتے. اب وہ تو ایک دم ٹینشن میں تھا, جا میں بہت پیار کرتا, جا میں بہت 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 پیار کرتا. وہ کہتی نا میرے کو بتاؤ, تو کہا میں اتنا پیار کرتا, لیلا مجنوں میں جتنا پیار نہیں تھا اتنا تیرے میں اور میرے میں پیار ہے. بہت غصے ہو گئی, کہا میں تو مالیگاؤں والی کو نہیں ہو, کہا لیلا مجنوں, کہا ہم دو یہ کیسا پیار. مجھے ایک کام کرتا, چائے بنا, مجھے نہ چائے بھی نہیں, کافی بھی نہیں, ناشتہ بھی نہیں, ڈنر بھی نہیں, لنچ بھی نہیں, پہلے بتاؤ کتنا پیار. آپ کا موبائل دینا, اس نے کیا کیا, ایسا موبائل رکھا تھا نا, وہ موبائل اٹھا لیا اور کہا دیکھ میں کتنا پیار کرتا ہوں معلوم ہے, میں موبائل, کیا بولتا ہے میں موبائل, اندر کی سیم وہ تو, اور پھر وہ شوہر سمجھاتا بھی ہے میں موبائل, اندر کی سیم تو, سیم کے بغیر موبائل ادھورا, اور صرف سیم لے کر کھڑے ہو تو وہ بھی ادھورا. یعنی اپنی بیوی کو سمجھاتا ہم اتنا پیار کرتے ہیں, میں شوہر موبائل, تو بیوی سیم, تو میرے بغیر ادھوری, میں تیرے بغیر. وہ خوش ہو گئی, مالیگاؤں کی تھی, خوش ہو گئی اور ایسا زور سے دروازے پہ گئی, کہا میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے, وہ موبائل ہے اور میں سیم ہوں, وہ میرے بغیر ادھورا, میں اس کے بغیر ادھوری, یہ بول کر گئی. اس نے اپنے مینیجر کو زور سے ہاتھ مارا, کہا بیوقوف ایک چائنا کا موبائل ہے, 4 سیم لے کے گھومتا ہے. ہنس لو بھائی, توا گرم کرنے آ گیا. آخری بات پر آ رہا ہوں. اچھا یہ آخری بات اگر آپ کی اجازت تو میں سنا 10 منٹ کے اندر سنا, بس اس کے بعد میں زیادہ نہیں کھینچوں گا, ہاں جلدی بات ختم کروں گا. ابھی تو مجھے بہت بڑے بڑے کام آپ لوگوں سے لینا ہے, لیکن یہ آخری بات بہت پیاری بات ہے, اور یہ بات اتنا سمجھو. دیکھو میں نہیں بیان کرتا, نہیں, اللہ کی قسم نہیں بیان کرتا, بہت کم جگہوں پہ بیان کرتا ہوں, کیونکہ یہ بیان کرنے کے بعد ہماری راتیں کیسی ہوتی ہے, علماء کی راتیں کیسی ہوتی ہے, وہ ہم کو معلوم ہے. بھائی ٹھیک ہے, ربیع الاول مہینہ آتا ہے, اور حقیقت میں اللہ کی قسم ہمارے نبی آتے ہیں, ہم کو بہت خوشی ہوئی. بولو ہمارے نبی کا آنا بہت خوشی کی بات ہے, لیکن نبی کا جانا یہ ایک ایسا غم ہے جو میرے پیاروں, آج میں آپ کو صحیح بتاؤں, مولانا اسماعیل صاحب, میری امی کو انتقال ہو کے 2 سال ہو گئے, میری ماں کو گئے ہوئے, لیکن آج بھی میری ماں کا کمرہ دیکھتا تو ماں یاد آتی, ماں کا کپڑا دیکھتا تو ماں یاد آتی. میرے دوستوں جب میرے جیسے نالا کا یہ حال ہے کیا, اور ماں کے جانے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسا کوئی پیچھے سہارا تھا نا, وہ ختم ہو گیا, کوئی سپورٹ کر رہا تھا, وہ سپورٹ ختم ہو گیا. اللہ نے میری امی بہت صبر والی, شکر والی, دعا کرو اللہ مرحومہ کی کروٹ مغفرت فرمائے. لیکن آج بھی ماں کو یاد کرتا ہوں, قدم قدم پر یاد کرتا ہوں, روزانہ. آج یہ مالیگاؤں آنے سے پہلے بھی قبرستان پر گیا, ماں کی قبر مبارک پر گیا, لیکن میرے پیاروں میں سوچتا ہوں کہ میرے جیسا نالائق آج بھی ماں کو یاد کرتا. حالت ہم کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہماری ماں ناراض ہو کے دیکھے راضی ہو کے, لیکن پھر بھی ہم اتنا روتے ہیں. تو سچ بتانا, ہمارے نبی کا جب مبارک جنازہ رکھتا ہوگا صحابہ پر کیا گزرتی ہو, کیونکہ صحابہ اپنی ماں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے, اور نبی ایک ماں سے زیادہ اپنے صحابہ سے محبت کرتے تھے. کیا گزرتی ہوگی جب ہمارے نبی کا ایسا 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 مبارک جنازہ رکھا ہوا, اور صحابہ کرام, اور آپ کو معلوم ہے آپس میں باتیں کیا ہو رہی تھی. ایک صحابی روتے روتے دوسرے کو کہتے تجھے معلوم ہے, دوسرے صحابی کو کہتے تجھے معلوم ہے یہ نبی مجھ سے بہت محبت کرتے. تو دوسرا والا کہتا نا 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 تجھ سے محبت نہیں کرتے, وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے. تو تیسرے صحابی وہاں قریب میں بیٹھے کہتے نا نا تم دونوں سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی مجھ سے محبت کرتے. آخر میں فیصلہ ہوتا تھا نبی وہ تھے جو سب کو راضی کرتے تھے, کبھی کسی کو ناراض, ارے بولنا, کبھی کسی کو ناراض نہیں کیا. تو ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا. میں کہتا ہوں ہماری
माँ के जाने पर या हम में से किसी के अब्बा चले गए, जैसे अभी हम आए, हमने मरहूम रशीद भाई के घर में कदम रखा, मैं यही सोचता था कि जब हमको रशीद भाई इतने याद आते तो उनके बेटे हारिस को अपने अब्बा कितने याद आते होंगे, उनकी बेटियों को अपने अब्बा कितने याद आते होंगे। अभी हम घर में आए तो मैंने जुनैद भाई को कई मरतबा कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि रशीद भाई अभी आएंगे और हमको पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए। लेकिन मेरे प्यारों, अब सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोचो कि हमारे नबी का जब मुबारक जनाजा रखा और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, अल्लाह की कसम सारी उम्मत की मोहब्बत में कहता है एक पल्ले में होगी, अबू बकर की मोहब्बत एक पल्ले में होगी। हजरत अबू बकर आए, सुनना आए और हमारे नबी के चेहरे मुबारक से कफन मुबारक को हटाया और पहला जुमला हज़रत अबू बकर ने कैसे अंदाज में फरमाया। हज़रत अबू बकर ने फरमाया तिबता अय्या व तिबता मईता। हज़रत अबू बकर ने फरमाया मेरे नबी, यानी हज़रत अबू बकर ने कफन मुबारक का कपड़ा हटाया, पेशानी को बोसा दिया, हमारे नबी के गालों को बोसा दिया, हमारे नबी की दाढ़ी मुबारक को बोसा दिया और फरमाया मेरे नबी आपकी आंखें जब खुली थी तब भी आपके चेहरे पे नूर ही नूर नजर आता था, अभी आंखें बंद हो गई फिर भी आपके चेहरे पे नूर ही नूर नजर आता है। फिर हज़रत अबू बकर रोए, मालूम नहीं कितनी देर तक हिचकियां मार मार के रोए, हमारे नबी के चेहरे को अपने सीने से लगाया और फरमाया लौला अन्ना मौतक काना इख्तियारम मिनका लजुदना लिमौतिक बिन्नुफूस। हज़रत अबू बकर ने फरमाया मेरे नबी पेशानी पर बोसा दिया, सीने से लगाया, कहा मेरे नबी आप अपनी मर्जी से गए, आप अपनी मर्जी से गए, अगर आप अपनी मर्जी से न गए होते हम जाने दे देते मगर आपको जाने न देते, हम अपनी जान कुर्बान कर देते मगर आपको जाने न देते। फिर हज़रत अबू बकर ने पेशानी को चूमा और ऐसा जुमला फरमाया लौला अन्नका नहैतना अनिल बुका लअनफदना अलैका मा अश्शुऊन। हज़रत अबू बकर ने फरमाया मेरे नबी मैंने आपको गले से लगाया, मैं आपके गले से लग गया, मेरे नबी आपने चिल्लाने से मना किया, आपने चीखने से मना किया, आपने कपड़ा फाड़ने से मना किया, मतलब मेरे नबी हम इतना रोते आंसू खत्म होते और खून के कतरे टपकना शुरू हो जाते हैं। अब पूरा मालेगा और सुनना, हज़रत अबू बकर ने करीब गए हमारे नबी के पेशानी को फिर चूमा, गालों को चूमते गए गालों को और एक जुमला का सारा मजमा रोया, सारे सहाबा रोए। हज़रत अबू बकर ने फरमाया उज़कुरना या मुहम्मद इंद रब्बिक वलनकुम मिन बालिक। हज़रत अबू बकर बहुत रोए, बहुत मर्तबा पेशानी चूमा और कहा मेरे नबी उम्मत को भूल मत जाना, हमको भूल मत जाना, अपने दिल में जैसे अभी जगह दी मेरी उम्मत, कयामत में भी उम्मत को याद कर लेना, बोलो आमीन। कयामत में हमारे नबी हमको याद कर ले, बोलो आमीन। कहा मेरे नबी हमको भूल मत जाना। बस इतना कहना तो सारा मजमा रोया। थोड़ी देर के बाद हज़रत अबू बकर ऐसे खड़े हुए और फरमाया कद हाना वक्त ज़ोहरी, भाई जोहर की नमाज का वक्त हो गया, बिलाल कहाँ है, अजान तो दे दे, बिलाल कहाँ है, अजान तो दे। हज़रत अबू बकर रो गए और कह रहे बिलाल कहाँ है, तो हज़रत अनस खड़े हुए, कहा बिलाल यहाँ नहीं है। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया बिलाल यहाँ नहीं है, अरे यहाँ हमारे नबी का मुबारक जनाजा रखा है, बिलाल यहाँ नहीं है। हज़रत अनस ने कहा हमने उनको बाहर भेज दिया क्योंकि यहाँ बैठते बार बार बेहोश हो जाते, हमने उनको बाहर भेज दिया। आए मेरे प्यारों मालेगांव वालों, हज़रत अबू बकर चलते चलते बाहर गए, हज़रत बिलाल ऐसे बैठे, हज़रत अबू बकर गए और जाकर हज़रत बिलाल के कंधे पर यूं हाथ रखा। हज़रत बिलाल ने यूं देखा कि अबू बकर खड़े हो गए और चौंकाने लगे, रोए। हज़रत अनस फरमाते अल्लाह की कसम मैंने रोना देखा मगर अबू बकर और बिलाल जैसा रोना नहीं देखा। रोते गए और रोते हज़रत बिलाल ने फरमाया अबू बकर मुझे मक्का में लोगों ने बहुत मारा, मुझे सीने पे चक्की का पाट रखा, मुझे तख्ती हुई जमीन पर घसीटा, मुझे कोड़े से मारे, मुझे बच्चों ने भी गालियां दी, लेकिन अबू बकर मुझे वो गम नहीं हुआ जो आज गम हुआ। हज़रत बिलाल ने फरमाया अन सिरतु यतीमा, अबू बकर आज मैं यतीम हो गया, मेरे नबी गए, ऐसा लगता सब कुछ चला गया, मैं यतीम हो गया। हज़रत अबू बकर ने हज़रत बिलाल को गले लगाया और कहा ये मत कहो कि आप यतीम हो गए, ये कहो पूरी उम्मत यतीम हो गई। हज़रत अबू बकर ने फरमाया पूरी उम्मत यतीम हो गई। फिर क्या हुआ, फिर हज़रत अबू बकर ने फरमाया बिलाल अजान जोहर का वक्त हो गया। हज़रत बिलाल ने कहा नहीं अब अजान की बात न करो, क्योंकि मैं अजान देता था अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, जब ये जुमले पर पहुंचता था या तो मैं नबी के
नबी के जनाजे को देखूंगा, आज नबी के जनाजे को देखो, मैं अजान नहीं दूंगा। ए मालिका वालों, बस ये आखिरी बात हजरत अबू बकर ने फरमाया, बिलाल, ओ बिलाल, अजान दोगे, मैं नमाज पढ़ाऊंगा। ये जो नबी आराम करते हैं ना, ये राजी हो जाएंगे, ये राजी हो जाएंगे। और अगर बिलाल तुमने अजान नहीं दी और मैंने नमाज नहीं पढ़ाई, कयामत में ये नबी तुमको भी माफ नहीं करेंगे, मुझे भी माफ नहीं करेंगे। हजरत बिलाल ऐसा तड़पे, मेरे नबी नाराज हो जाएंगे, मैं अजान नहीं दूंगा तो मेरे नबी नाराज हो जाएंगे। हजरत अबू बकर ने फरमाया, हाँ, नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। हजरत बिलाल ने अजान दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अजान दी और मालूम नहीं बेहोश हुए, फिर अजान दी, लेकिन अजान मुकम्मल दी। हजरत अबू बकर ने ज़ोहर की नमाज पढ़ाई, सलाम फेरने के बाद हजरत अबू बकर ने फरमाया, बिलाल, बिलाल, नबी तुमसे भी राजी, हमसे भी राजी। मेरे दोस्तों, उन लोगों ने उस हाल में भी ज़ोहर की नमाज, यहाँ बैठे जिन्होंने आज फजर की नमाज छोड़ी होगी, ऐलान करते मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, ऐलान करते मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, ऐलान करते हबीबुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे मेरे दोस्तों, मैं कहता हूँ, हम छोटे थे ना, तब माँ को झूठ बोल बोल के हमने धोखा दिया, हमने अपने अब्बा को धोखा दिया, अरे हमने हमारी बीवी को भी धोखा दिया, अरे हमने नबी को भी धोखा दिया, अल्लाह को भी धोखा दिया। किसको धोखा देना बाकी रखा? ज़बान पर मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे और पूछो फजर की नमाज, ये गद्दारी नहीं तो क्या है, ये बेवफाई नहीं तो क्या है? आपको मालूम है हमारे नबी की वफात की खबर, बाहर एक उठनी खड़ी है, बोलो हमारे नबी की उठनी खड़ी है, जिसके आंखों से मोटे मोटे आंसू के कतरे टपकते। हजरत अनस फरमाते 3 दिन तक उठनी ने खाना नहीं खाया, 3 दिन तक उठनी ने पानी नहीं पिया। हजरत अनस फरमाते तीसरे दिन उठनी जब खड़ी हुई तो हजरत अनस कहते मैं करीब गया कि मैं खिलाऊंगा, मैं पिलाऊंगा, अपने घर में ले जाऊंगा, लेकिन हजरत अनस फरमाते वो उठनी आगे बढ़ी, फातिमा के घर के पास गई, गिर गई और वही इंतकाल हो गया। उठनी ने कह दिया जब नबी न रहे तो हमें रहने की क्या जरूरत है? मेरे दोस्तों, वो उठनी जान देती है और हम फजर की नमाज नहीं देते हमारे नबी को। हम इतने बड़े गद्दार हैं, इतने बड़े धोखेबाज हैं। चलो कोई बात नहीं, सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आए, उसे भटका हुआ नहीं कहते। कौन कौन तैयार होता हाथ ऊपर करके बोले इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मजलिस खत्म करते करते मैं हमारे मरहूम हाजी रशीद शेखानी